السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچیں۔ چلیں جی، ناول ہے ہمارے پاس لمس اکسیرس قلم وحیبہ فاطمہ۔ چلیں اسٹارٹ لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا۔ جب ریم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بیڈ روم کے نرم بستر پر پایا تھا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھتے اسے یاد آیا کہ الف اور انیارہ کے کڈنیپنگ کے بعد ریم نے بے تحاشا خوفزدہ ہو کر ریحان دل شیر کو گود میں لائی تھی۔ وہ آیا تو ریم بے اختیار ہوئی تھی اور پھر آگے اپنے عمل کا سوچتے ریم کو ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے تھے کہ کیسے پاگلوں کی طرح وہ اس کے سینے میں چھپی تھی۔ تب اس نے چور سی نگاہ گھما کر آس پاس دیکھا تھا، مگر وہ نرم کمبل میں اکیلی تھی۔ کمرے میں وہ موجود نہیں تھا۔ ریم نے اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے سوکھا سانس لیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے نکلی اور سر پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھ کر پاؤں میں چپل اڑیسی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کر تیزی سے نیچے اتری۔ بڑا سا لاؤنج سناٹے سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مینشن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ریم پر اس تنہائی اور سناٹے کی وجہ سے مزید گھبراہٹ طاری ہوئی تھی، مگر پھر کچن سے نکلتی فراپی کو دیکھ کر اس نے سوکھا سانس لیا تھا۔ وہ بھاگ کر فرح تک آئی تھی۔ کیا بات ہے ریم بیبی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ وہ فراپی، الف اور انیارہ بھابی، وہ کڈنیپ۔ گھبراہٹ کی ماری اس سے بات مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر فرح سامنے سے مسکرائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ریم بیبی، الف بیوی اپنے شوہر کے پاس ہیں، انہیں وہ لے کر گئے ہیں، اور انیارہ بھی بالکل ٹھیک ہے، انہیں برانسر صحیح سلامت مینشن لا رہے ہیں واپس۔ مجھے ہان بابا نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں اور کہوں کہ آپ پریشان مت ہوں، وہ ضروری کام سے باہر گئے ہیں، کچھ دیر تک لوٹ آئیں گے۔ فرح کی بات پر ریم نے سکھا سانس لیا تھا۔ سچ میں الف آپی اور انیارہ بھابی بالکل ٹھیک ہے نا؟ ریم نے اپنی تسلی کرنی چاہی تو فرح نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ فرح آپی، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے پلیز۔ چلیں۔ وہ اس لیے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ لاؤنج کا صدر دروازہ ہلکے سے کھٹکھا کر صدر دروازے کا سیکیورٹی گارڈ بخش بابا اندر داخل ہوئے تھے۔ فرح بیٹی، باہر چھوٹی مالکن سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں، کہتے ہیں ضروری کام ہے۔ بخش بابا کی اطلاع پر ریم کا چہرہ کھل گیا تھا۔ کیا بابا آئے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ نہیں، نعمان علی کو تو میں جانتا ہوں بیٹی، اگر وہ آتا تو اسے سیدھا آپ کے پاس لے آتا۔ کوئی اور صاحب ہے، ارمان اکبر نام ہے، کہتے ہیں ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے گیسٹ روم میں بٹھایا ہے، بخش بابا نے بتایا تو ریم نے اس نام پر دم سا ساتھ لیا تھا۔ ارمان اب اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ ریم نے سادگی سے کہا اور دوپٹہ اچھے سے درست کر کے لاؤنج کی بیرونی جانب بنے گیسٹ روم میں چلی آئی تھی۔ اس نے ایک نظر ہی صوفے پر بیٹھے شخص کی جانب دیکھا تو پہلی نظر میں اسے پہچان لیا کہ ولی اکبر کے ساتھ وہ نکاح میں ایک دن پہلے ان سے ملنے آیا تھا۔ وہ جینس کی پینٹ کے اوپر گرین ٹی شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ میں ملبوس تھا۔ جس نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آمد پر کھڑے ہوتے اس پر سے اپنی نگاہ ہٹانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ارمان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ریم اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہوتی، وہ سادہ سی نیلی فراک پاجامے اور ہم رنگ دوپٹے میں سادگی میں بھی باکمال تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیں پلیز۔ ارمان نے اسے کہا تو اس نے ہونک پن سے اس کی جانب دیکھا اور پھر شرمندہ سی ہو کر ٹیبل کے پار اس کے سامنے صوفے پر ٹک سے گئی۔ آپ بھی بیٹھے پلیز، ریم نے کہا تو اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے آپ کی آمد کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا کوئی ضروری کام ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی، اس لیے اب لہجے میں اعتماد دہرایا تھا، لیکن اس کے باوجود سامنے والے کے لبوں پر مچلتی تلخ ترین مسکراہٹ ریم کے چہرے کا رنگ پھیکا کر چکی تھی۔ تعجب کی بات ہے نا ریم، نعمان علی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یوں کسی کے لیے انجان بن جانا۔ آپ میری مجرم ہیں ریم۔ نعمان علی، میرے انمانوں کا قتل کیا ہے آپ نے، آپ ایک قاتلہ ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کسی اور میں انوالو تھی، مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی یا مجھ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، تو آخر وہ سب تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارمان علی کے تلخ ترین کڑوے الفاظ سن کر ریم کے گلے میں پھندا سا اٹک گیا تھا۔ آخر زندگی کے کون سے مرحلے پر کس کے سامنے رسوا ہونا تھا، اسے سمجھ نہ آیا۔ لیکن پھر مجھے بعد میں پتہ چلا، میں تو خوشیوں کی بارات لے کر آیا تھا، مگر خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا، اس لیے مجھے سکون نہیں آیا تھا، تو میں اس بات کی تہہ تک گیا۔ میں آپ کے محلے میں گیا تھا، پھر یونیورسٹی میں، اور پھر آخر مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ وہ شخص آپ کو کافی سارا بدنام کر چکا ہے۔ اگر آپ نعمان انکل کی بیٹی ریم نعمان علی نہ ہوتی اور میں پرسنلی آپ کو نہ جانتا ہوتا تو جو لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں ان پر یقین کر لیتا، مگر اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی ہر تکلیف کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو بدقسمتی سے آپ پر بے جا حق جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور آپ کی عزت بے عزتی کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے بارے میں سوچا۔ وہ ایک کم ظرف، جابر اور ظالم شخص ہے جس نے جانے کیسے مگر انکل کو یقیناً بلیک میل کیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں آپ کی شادی اس غیر ذمہ داری
عادی نشی شخص سے کرنا پڑی۔ ریم، میں یہاں آپ کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس شخص کو زور زبردستی برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے جان چھڑوانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ بے آواز آنسو بہاتی ریم کے منہ سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ایہان کو اس ضروری کام نپٹا کر مینشن میں واپس لوٹا تھا۔ وہ لاپرواہی سے اندر آیا تھا جب صدر دروازے کے گارڈ بخش بابا سے اسے جو اطلاع ملی تھی وہ اسے سر تا پیر سلگا کر بسم کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے نرم تاثرات ایک پل میں ہولناک صورت اختیار کر گئے تھے۔ وہ جس وقت چہرے پر وحشت ناک پتھریلے تاثرات لیے گیسٹ روم میں داخل ہونے لگا تھا تو اس کے کانوں نے جو الفاظ سنے وہ اسے بھوکے شیر سے بیڑیا بنانے میں ایک پل لگا گئے تھے۔ تبھی وہ اندر داخل ہو کر اس شخص پر بیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا تھا۔ بے تحاشا جاندار مکہ تھا جو ارمان کے چہرے پر سیدھ ہوتا اس کا گال نیلا کر گیا تھا۔ یو، تمہاری ہمت کیسے میری بیوی کو ایسی گھٹیا ترین فرض کرنے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ میرے بارے میں تم جانتے ہی کیا ہو جو میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو، آئی ول کل یو باسٹرڈ۔ ایہان نے ارمان کو دھنکا تھا۔ ریم کی چیخیں بلند تر ہوتی گئیں جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا جنگلی روپ دیکھ رہی تھی۔ آخر سرس سے اس کا ہاتھ ایہان کا بازو اس نے سرس سے اٹھ کر ایہان کا بازو دبوچا۔ یہ کیا جنگلی پن ہے ایہان، کسی گیس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ چھوڑے انہیں، میں نے کہا چھوڑے انہیں۔ ریم نے اسے بھپرے ہوئے کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ صرف یہ اہانت اور شرمندگی کے احساس نے ریم کو ادمرا کر دیا تھا۔ یوں سچ کڑوا لگا ہے ہاندے شیر، یہی تو تم ہو جو میں نے بیان کیا۔ سچائی سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ ارمان نے اس کا وہاں روکتے حقارت سے کہا تھا۔ تب ایہان پھر سے اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ ایہان اسٹاپ دس، بس کرے، میں نے کہا چھوڑ دے انہیں، وہ چلائے گئی تھی مگر اس کے سر پر تو جیسے کون سا جنون سوار ہوا تھا۔ تب سیکیورٹی گارڈ تیزی سے اندر آئے تھے اور ارمان کو اس جنگلی انسان سے بمشکل چھڑوا کر اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ایہان گہرے گہرے سانس لیتے بڑھنے لگا تھا جبکہ ریم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر انہیں روتے ہوئے وہیں صوفے پر ڈیٹ سی گئی تھی۔ ایہان نے لال ببو کا چہرہ لیا، اپنے بال مٹھی میں جکڑے اور اپنے لب بری طرح اپنے دانتوں تلے کچلے۔ ایک خونخوار نگاہ اس ہچکیاں کھاتے نازک وجود پر ڈالی اور پل میں بھوکے شیر کی مانند اس پر چپٹا تھا۔ اسے دونوں بازو سے دبوچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ گرفت اس قدر سخت اور کھردری تھی کہ ریم تڑپ کر اٹھی اور منہ سے سسکی سی برآمد ہوئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ریم، ایہان دے شیر، تم نے اس مینشن میں آنے کی اسے پرمیشن کیسے دی؟ اور پھر یہاں گیسٹ روم میں اسے ملنے کیوں آئی؟ کیوں سنی اس کی یہ بکواس؟ کیوں آئی اس کے سامنے؟ کس کی پرمیشن سے؟ ہاؤ ڈیئر یو، حالانکہ بلدھاڑا تھا اور اس کی باتیں ریم تیش و اشتعال کے مارے پاگل ہوئی تھی۔ تبھی پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیلا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ ایہان نے اسے غم و غصے پر اپنے جھپڑے پیچھے اور بال مٹھیوں میں دبائے تھے۔ وہ جس قدر غصے میں تھا اسے لگا وہ یہیں رہے گا یا اس کا سامنا کرے گا تو کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ تبھی وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا مینشن سے پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ریم اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ایلف کے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس افاق شخص کے بہت سے زہر میں بجھے الفاظ پھر سے کانوں میں گونج کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کرنے لگے تھے۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا۔ دراصل میرے ذاتی نوکر کی بیٹی ہو کر بھی تم میں اکر بہت تھی، جسے میں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوست زین سے بیٹ لگائی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا، جھکاؤں گا تمہیں بھی۔ تو دیکھو تمہیں جھکانا میرے لیے کتنا آسان تھا، اور تمہارے غرور اور اکڑ کی بس یہ اوقات تھی کہ بغیر کسی رشتے کے تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو۔ گاڑی دلشیر مینشن کے بوجھ میں رکی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ برہان نے یہ وقت فارم ہاؤس میں گزارا تھا۔ وہیں پر ڈاکٹر کو بلا کر انیارہ کا چیک اپ کروایا تھا تو ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوا دے کر سلائے رکھنے کو ترجیح دی تھی تاکہ جب وہ اٹھے تو ذہنی طور پر کچھ پرسکون ہو سکے۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری کیے برہان ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کر گاڑی کی دوسری جانب آیا تھا اور فرنٹ ڈور کھول کر دوپٹے میں لپٹے ہوئے نازک وجود کو پھر سے احتیاط سے باہوں میں بھر کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو فرح جو کچن سے نکل رہی تھی انیارہ کو برہان کی باہوں میں بے ہوش لے کر اس کی جانب بڑھنے لگی، لیکن پھر اچانک رک جانا پڑا کہ برہان شیر نے اسے تنبیہ کرتی ایسے نگاہوں سے دیکھا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر نہ رکی تو ان نگاہوں کے بھڑکتے الاؤ کی لپک سے وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ برہان شیر سد و سپاٹ چہرہ اور وہی پراسرار خاموشی لیے انیارہ کو لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسے نرمی سے بیڈ پہ لٹایا، خود ڈریسنگ میں جا کر اپنی سادہ سے ٹی شرٹ پہن کر آیا تھا اور کارڈ بیڈ کے قریب رکھ کر اس میں بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک اورنمنٹ تھی۔
برہان نے وہ آئنٹمنٹ نرمی سے شرٹ ہٹا کر اس کے پہلو کے خراشوں پر لگائی تھی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ برہان کی آنکھوں سے وحشت سی ٹپک رہی تھی، کاش وہ خود کو اس کی آنکھوں سے بہت دور کر سکتا۔ درپردہ وہ جس کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر اذیت کا سبب بنا تھا، وہ کتنی تکلیف میں رہی تھی۔ سچائی اتنی ہولناک تھی جس کا ادراک ہوتے ہی وہ اس سے مزید دور ہوتا چلا گیا تھا۔ جب اسے پچھلی مرتبہ وہ زریمان سے ملنے گیا تو اسے نیارا کو پوچھا تھا۔ واپسی پر ریشما نے اسے ایک اشارہ کیا تھا۔ تب اس نے ریشما سے ایک خفیہ ملاقات کی تو اسے پتہ چلا کہ زریمان نے اس سے جھوٹ بولے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ اپنی ماں کا قتل تک کر چکی ہے۔ تب برہان کو اس حقیقت کا بھی علم ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو اس سے جدا نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، اور شاید اس کی نگاہوں کی تپش کا نتیجہ تھا جب یہ نیارا غنودگی میں قسمیں آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری اذیت اور ایک خوف تھا۔ وہ عجیب طرح سے مزاحمت کرتی شیٹ مٹھیوں میں دبوچنے لگی تھی۔ تبھی اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی، شور کی دنیا میں قدم رکھتے بے قراری سے آس پاس نگاہیں دوڑائیں، اور اس کا ادراک ہوتے ہی کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہے، چہرے کے تاثرات فوراً پرسکون ہونے لگے تھے۔ برہان دل شیر بے تاثر چہرہ لیے سے دیکھ کے کیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو خود کو گہری نگاہوں سے تکتے پایا تھا۔ اینجل باری گلابی نازک لبوں سے بے آواز سی سرگوشی نکلی تھی۔ نیارا نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا تھا، مگر پھر اسے احساس ہوا اس کے جسم پر اس کی خود کی قمیض موجود نہیں ہے، وہ اس شخص کی شرٹ میں ہے، اور پیروں میں خراشوں پر جلن کی بجائے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے بال تک کو نہیں چھو سکتا، اسی لیے اپنی پچھلی غلط فہمیوں اور زریمان کے دھوکے پر وہ دوبارہ تکی پر ڈیر ہوتے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نیارا وہ اٹھ کر بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھا، سرخ چہرہ اور آنکھوں سے جیسے لہو سا ٹپک رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا پنک ریبٹ، تم بالکل سیف ہو، ڈونٹ بی پینک۔ برہان نے اس کے دونوں ہاتھ تامتے سے کھینچ کر اپنے کشادہ سینے میں بھیجا تھا کہ اس کی پشت نرمی سے دباتے سنجیدگی مگر نرمی سے کہا تھا، اینجل باری وہ زریمان نے دھوکہ دیا، گندی باتیں توڑ پھوڑ کر الفاظ ادا کرتے وہ مزید اس کے سینے میں گھستی، خود پر بیتی ہر اذیت اپنے اینجل باری کو بتانا چاہتی تھی۔ میں سب جانتا ہوں پنک ریبٹ، خود کو مت دکھاؤ۔ برہان نے مزید اسے خود میں سمیٹا اور بڑی دیر تک اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رو کر اپنا ہر غم غلط کرتی رہی تھی، اور اس کی شرٹ اپنی آنسوؤں سے بھگوتی رہی تھی۔ برہان چاہتا تھا وہ اپنا سارا غبار نکال دے، اس لیے اسے اپنی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرنے دیا، مگر پھر جب زیادہ دیر ہوئی تو برہان سینے سے اس کا غلافی پنک چہرہ نکال کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب بس کرو پنک ریبٹ، میں نے اس کے ہر کیے کی سزا دے دی ہے، اب وہ کبھی تمہاری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر پائے گی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلے گئی، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ برہان نے اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں جھانک دکھا تو تبھی نیارا کو اس ظالم عورت کے کچھ اور جان گسل الفاظ یاد آئے تھے۔ برہان، اس نے کہا میرے ساتھ، جس نے وہ کہتے کہتے اپنی آنکھیں اور لب دونوں بھیج گئی، جیسے یہ الفاظ ادا کرتے جانے کتنی تکلیف ہو۔ تبھی گہرے گہرے سانس بھرنے لگے، میرے ساتھ غلط وہ آپ تھے۔ وہ مشکل اپنا جملہ مکمل کر پائی تھی جب ایک مرتبہ پھر اپنے اینجل باری کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ اس غلیظ عورت نے یہ بات جھوٹ کہی تھی۔ جملہ سمجھ کر بہت نامحسوس انداز میں برہان نے اس کے چہرے کو چھوتے اپنے ہاتھ اس سے دور ہٹائے تھے۔ اس نے سچ کہا، اسپاٹ سا لہجہ تھا۔ یہ بات برہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ نیارا نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کی آنکھوں میں جھانکا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ نیارا نے چیختے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ تمہارے چیخنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی پنک ریبٹ، یہ سچ ہے، وہ درندہ میں ہی ہوں جسے تمہارے نیارا نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا۔ بس کریں، جھوٹ مت بولیں۔ وہ بے آواز بے تاثر ہوتی، آنسو بہاتی اس کے دامن سے لپٹنا چاہتی تھی، مگر برہان نے جلدی سے اس کے ہاتھ خود سے دور ہٹائے تھے، جیسے وہ اس نازک سی جان کے لیے کوئی اچھوت ہو۔ سچ ہے، اٹل سا لہجہ تھا، لیکن وہ بے بسی سے چلائی تھی، حقیقت یہی ہے۔ نیارا قبول کر لو، بے تاثر لہجہ۔ اس وقت برہان شیخ کے چہرے پر اتنی اذیت اور تکلیف تھی جو نیارا نے بھی اس کے چہرے سے ٹپکتی شدت سے محسوس کی تھی۔ نیارا بستر سے اٹھ کر اس کے جانا بڑھنا چاہتی تھی کہ اسے رک جانا پڑا تھا۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہتا، اس کے کمرے کا دروازہ بہت زور زور سے دھڑدھڑا گیا تھا۔ ایک روتی چیختی آواز نے برہان کے سر پر مینشن کی چھت گرائی تھی۔ ریحان کو جب کہیں بھی سکون نہ آیا تو وہ 2 گھنٹے میں واپس مینشن لوٹ آیا تھا۔ اب بس ہو چکی تھی، وہ اس سے آج تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انا کے بت کو پاش کر کے آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر کے مینشن میں آیا تھا۔ وہ بھی اسے بتانا چاہتا تھا کہ عادل شیر نے اسے کس طرح ٹوٹ کے محبت کی ہے۔ وہ اس کی پچھلی تمام تر غلطیوں اور غلط فہمیاں دور کر کے اس سے معافی مانگ لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے آج جو بھی کیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ شدید غصے میں ریحان وہ سب کر بیٹھا تھا، مگر اب اس کا دعویٰ بھی کرنا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے مینشن آیا تھا اور اپنے کمرے میں آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ریحان نے ایک گہری سانس بھری تھی اور پھر کچھ سوچا، وہ ایلف کے کمرے میں ہوگی۔ ریحان ایلف کے کمرے کی جانب گیا، کمرے میں داخل ہو تو
देखा वो कमरे के सोफे पर बैठी घुटनों में चेहरा छुपाए ज़ारा को तार हो रही है। पूरा वजूद हिचकियों से लर्ज रहा था। इहा ने गहरी सांस अपने सीने से खारिज की, जबकि जाने क्यों मगर माथे पर बलों का जाल बिछ गया था कि जलन और रकावत के एहसास से नचाने के बावजूद भी असली गुस्सा उद आया था। ये सोच कर कि वो इस बेफजूल शख्स के बकवास अल्फाज की खातिर अपने कीमती आंसू बहा रही है। वो कदम कदम चलता उसके करीब, बहुत करीब आन पहुंचा। रीम ने मखसूस आहट और खुशबू महसूस की मगर सर न उठाया था। रीम, एहान ने उसे पुकारा। वो खुद में सिमट गई मगर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। तब एहान भी जो सोच कर आया था उसके बिल्कुल उल्टा हुआ था कि उसका मीटर एक मरतबा फिर से घूमता उसके जब्त का शिराजा बिखेर गया था। उसने झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी जानब खींचा। रीम के मुंह से सिसकी सी बरामद हुई थी। एक झटके से इसके कुशादा सीने से टकराई थी। किस चीज़ का शौक मना रही हो रीम? एहान दिलचेर दांत पीस कर गुर्राया था। तब उसके सर पर न जाने कौन सा जुनून सवार हुआ था कि वो मुश्तिल सी उसके दस्तों गिरबान होती उस पर झपटी और इसकी जैकेट का कॉलर अपनी मुट्ठियों में बोझ लिया था। अपनी बर्बादी का शौक मना रही हूँ हाँ दिन शेर, आपका मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का ये शौक आपसे जुड़े इस खोखले बेनाम रिश्ते का जो सिर्फ एक शर्त की बुनियाद पर टिका है। पूरे शहर में एक जगह हंसाई और बदनामी का है ये मातम। आपकी वजह से मुझे किरदार का खिताब मिला है। या तो आप मुझे बता दें आपने अपने ड्राइवर की बेटी को क्यों बनाया, मैं इसके लोना समझकर क्यों बर्बाद किया आपने मेरी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी, आपके रिश्ते ऐसे थे, आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई, तो बताइए इसमें मेरा क्या कसूर था। आपकी दुनिया की हर लड़की बदकिरदार लगती थी, तो आपने मुझे क्यों बदनाम किया, क्यों किया बर्बाद, मुझे क्यों खेलना चाहते हैं मुझसे। आखिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मैं नफरत करती हूँ आपसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। चले आज ये आखिरी नाटक, आखिरी ड्रामा भी ख़त्म करते हैं। आज मैं आपको नहीं रोकूंगी, जितना चाहे मुझे नोच ले, रोन दे, मुझे अपनी ये भी शर्त पूरी करके मेरी जान छोड़ दे। मेरी तरफ से भाड़ में जाए या मर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये नहीं होता तो मुझे मार डाले। वो बात करते करते और चिल्लाते अब हाँफने लगी थी। ये अल्फाज नहीं थे, पिघला हुआ शीशा था जो रीम ने जैसे उसके कानों में ढेला था। इस वक्त एहान की वहशत ज़दा सुर्ख आंखों में इस कदर बेयकीनी और करब था कि एक मरतबा तो रीम जो इसके जवाब की मुंतज़िर थी वो भी यकाक उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा अपनी जगह पर सहम सी गई थी। एहान एक झटके से इसे अपनी गिरफ्त से इज़ार किया था। टीम ने भीगी सुर्ख सहमी आंखें उस पर जमाई रखी थी। इसको लगा इसकी जाराना रद्द अमल के तौर पर आज फिर एक ज़नाटेदार तमाचा उसे पड़ने वाला है, मगर फिर टीम की निगाह इसके कदमों पर पड़ी जो आहिस्तगी से इससे दूर और पीछे लेने लगा था। रीम के दिल ने गोया धड़कते इनकार किया था। वो अच्छे से जानती थी आज उसने अपने अल्फाज से हर हद बात कर दी है। इस शख्स की जिसने इसे इज्जत से अपनाया था, बेतहाशा तस्दील कर दी थी, जिसका अदराक इससे बोलने के बाद अभी हुआ था। रीम ने बेयकीनी से अपने रूह पर हाथ जमा लिया था। वो एक झटके से उस कमरे से बाहर निकलता चला गया था। वह कमरे में आया तो लगता था दिमाग की नसें जो कि गुस्से की शिद्दत से फूल गई थी वो फट पड़ेंगी। एहान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ और सांस सीने में फंसती हुई महसूस हुई थी, यूं जैसे अभी जान निकल जाएगी। सीने में फिर से दर्द सा होने लगा था। जहरीले अल्फाज कानों में थोड़े से बरसाने लगे थे। इसे लगा इसके कानों से खून रसने लगेगा। इसे सुकून चाहिए था, फिलहाल नींद चाहिए थी। वो सोना चाहता था ताकि इसकी अज़ियत से छुटकारा मिल सके। तभी ड्रेसिंग में गया था, अपनी मखसूस जैकेट की अंदरूनी जेबें खंगाल डाली। तभी इसे अपनी मतलूबा चीज़ें एक पेपर में बंद जैकेट की अंदरूनी बाई जेब से मिल गई थी। इसने पेपर खोला तो अंदर नीले रंग की टैबलेट्स थी। इसने एक की बजाय 2 टैबलेट उठाकर अपनी ज़ुबान तले रख ली थी। बाकी का रैपर यूं ही लिपेट कर जैकेट में रख दिया और गहरे सांस भरता बाहर आया था। पानी भी नहीं पिया था और फिर घबराहट में मजीद और शिद्दत से इजाफा होता अपनी जैकेट उठाता टेरेस में आके थे। हान बेआवाज़ इसके लब भी रहते इस खाली जगह को देखते जहाँ अभी से वो गया था। इसे यूं लगा जैसे इसने खुद को नंगे सर तपते सहरा में घसीट लिया है या उसके पैरों तले से ज़मीन सरक गई है। अचानक रीम का लगा जो पिछले माह में उसके साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, ना कोई मानी ही रखता था। असल में तो अब तही दामन हुई थी, जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया था, बिखर सा गया था। रीम के गले में फंदा सा अटका था। अब जबकि तमाम गुबार निकाल चुके थे, एहसास हुआ कि इसका दिल भी इसके लिए उसकी तकलीफ़ पर बुरी तरह तड़पा है। रीम को लगा उसका दम घुट जाएगा कि उसे अगली सांस नहीं आएगी। इससे सुकून नहीं आया। वो इससे बात करना चाहती थी मगर खुद में हिम्मत नहीं पैदा कर सकी। और फिर गहरी शाम से रात तक वो जले पैर की बिल्ली बनी कमरे में चकराती फिरी थी। लेकिन जब बर्दाश्त ख़त्म हुई तो वो इसे देखने से इससे बात करने के लिए इसके कमरे में निकलकर अपने कमरे की जानब आई थी। इसने आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोला और अपने
पीछे दरवाज़ा लॉक कर दिया। कमरे में मलगज्जा सा अंधेरा था। इसने हाथ मार कर मेरा लाइट ऑन की तो कमरा रोशनी में नहा गया था। वो इसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। ईहान इसे कमज़ोर सी आवाज़ में पुकारा था। चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक टी शर्ट में इसे इसकी झलक टेरेस पर नजर आई थी। इसने टेरेस की लाइट बंद कर रखी थी और इतनी शदीद ठंड में बगैर किसी जैकेट या शॉल के इसलिए वो टेरेस पर बैठे देख रीम को झुझरी सी महसूस हुई थी। वो धीमे कदम लेते टेरेस पर उसकी जाना पड़ी थी। नाराज़गी अपनी जगह वो इसे खाने का पूछना चाहती थी। उसके बाद अपने सख्त अल्फाज की माफ़ी मांगने का तहिया करती वो टेरेस पे कदम रख चुकी थी। ईहान उसने पुकारा था वो जो टेरेस के ठंडे फर्श पर एक टांग ज़मीन पर फैलाए और दूसरा घुटना फोल्ड किए बैठा स्मोकिंग कर रहा था। उसकी पुकार पर सीधा हुआ मगर बोला कुछ भी नहीं था। ईहान रीम ने उसे फिर से पुकारा था। वो पुकारते हुए भी टेरेस की लाइट जलाकर उसकी पूछ से उसके सामने आई तो दमकुसी रह गई थी। रीम को लगा पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम सा गया है या आसमान सर पर आन गिरा है या उसकी किसी ने जान निकाली है। पल में उसको पूरा वजूद किसी शहद सूखे पत्ते की तरह लड़ सा गया था। ईहान ये क्या हुआ है आपको? क्या किया है आपने अपने साथ? वो बिना आपकी मछली की मानद तड़पती ज़मीन पर दोनों बैठकर उसके चेहरे पर झुकी थी कि उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में खून से सना हुआ टॉवल था। उसके दाएं नाक से तेजी से खून बह रहा था जिसे वो टॉवल से मुसलसल साफ कर रहा था। रीम के यूं तड़प कर उसे मुखातिब करने पर वो तल्खी से मुस्कुराया था मगर फिर सिगरेट एक चानब उछाल कर रीम की पिछली गर्दन से बाल दबोच कर उसका भीगा चेहरा अपने चेहरे के रूबरू किया था। उसकी ये हालत देख वो हिचकियों से रोने लगी थी। सुनो, तुम खिलौना तो कभी नहीं थी ये हाँ दिल शेर के लिए कि अगर तुम कि अगर तुमसे खेलना होता तो ये बेहद आसान काम था यहाँ दिल शेर के लिए। वो बैट वाली बात सिरे से झूठी थी। मैंने जैन से भी बैट वाली बात इसलिए की थी कि वो तुमसे दूर रहे, बहुत दूर। मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई तुम्हारी तरफ देखता था। वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो रहा था। इसे तुमसे दूर रखने को मैंने उसके सामने एक बात रखी थी और कामयाब हुआ। मैं चाहता था कोई तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं कि मोहब्बत हो तुम्हें हाँ दिल शेर की। मैंने तो तुम्हारे इस सांवले रंग से इश्क किया है, तुम्हारी इस काजल परी आंखों से, तुम्हारे हर नक से, तुम्हारे साए से और लास्ट बिट द लीस्ट तुम्हारी कमर से। वो कहते हंसा था जैसे खुद पर हंसा हो। तुमने ही तो कहा मर जाओ, ईहान ने कहा तो बेतहाशा रोते हुए जोर जोर से नफे में सर हिलाने लगी थी। इसलिए अब मर रहा हूँ तो मुझे सुकून से मरने दो। इधर आओ, आखिरी वक्त में मेरी बाहों में रहो ताकि मैं इस दीवाने को कम अज़ कम सुकून की मौत नसीब हो जाए। ईहान ने कहते उसके अपने सीने में भींचा और दोनों हाथ सख्ती से उसकी कमर पर बांधे थे। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसी बातें मत करें, आपके बगैर मर जाऊंगी ईहान। मैं ज़िंदा नहीं रह सकती आपके बगैर। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की हाँ दिल शेर। आप सुन रहे हैं ना? मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। रीम ने चीखते हुए इसके आने बाजुओं को हसार तोड़ने की कोशिश की थी मगर वो ऐसा कर नहीं पाई थी। हाँ ने उसके ये अल्फाज सुनते मसरूर से अंदाज में आंखें मूंदी और अपना नाक से बहता खून साफ करने को पल भर को अपने हसार तोड़ा था जिसे वो बिजली की तेज़ी से उसके हसार से निकली थी। इसे मेरे पास रहो रीम, मेरे करीब आओ। ईहान ने उसकी कलायत पोंछे रखी थी। इसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा उस वक़्त पीला पड़ चुका था जबकि आंखों से यूं जैसे अभी लहू टपक पड़ेगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? इतना सारा खून बह रहा है, हॉस्पिटल चलें, जल्दी उठें, जल्दी करें। आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। वो फिर से चीखी थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा कर इसे इसकी जगह से एक हिच भी ना सरका सकी थी। लीव इट रीम, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं भी ठीक हो जाएगा ये सब। तुम करीब आकर ज़रा मुझसे फिर से वही कहो जो तुमने अभी कुछ देर पहले कहा है। इसने लापरवाही से कहा था मगर अल्फाज बिखर गए थे और आंखें गुनूदगी से बंद होने लगी थी। रीम पहले तो इस आवाज़ पाकदगी से उसके साथ घुली लेकिन फिर इसे छोड़कर सरल से कमरे से बाहर भागी थी। वो बेतहाशा रो रही थी। मतोहश मतहोश सी दुपट्टे का भी ख्याल न किया जो ईहान की मुट्ठी में ही रह गया था। वो भागकर बरहान के कमरे के बाहर आए और दरवाज़ा तकरीबन पीट डाला था। बरहान भाई बाहर आए, ईहान को कुछ हो गया है, खुदा के लिए इन्हें हॉस्पिटल लेकर चले। इससे ज़्यादा चिटपटाना नहीं पड़ा था कि पल में दरवाज़ा खोला, बरहान कमरे से बाहर निकला था और रीम की दरगो हालत देखकर इसके सीने में भी सांस एक मरतबा अटक सी गई थी। कोई लफ्ज़ ज़ाया किया बगैर वो तेज़ी से ईहान के कमरे में आया था। साथ फ़ोन पर एक नंबर तेज़ी से डायल किया था। रीम इसके पीछे लपकी। बरहान जब तक कमरे में आया ईहान मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। वो इसके ऊपर झुका, सामने का मंज़र देखकर इसे सूरत हाल की गंभीरता का शिद्दत से एहसास हुआ था। क्या हुआ है यहाँ पर? इसने कोई टैबलेट ली है? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? बरहान ने ईहान का सर अपनी गोद में रखते इसे पूछा तो वो ज़ोर ज़ोर से नफ़े में सर हिलाने लगी। मुझे कुछ नहीं मालूम बरहान भाई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है। वो रोते हुए बता रही थी। तब बरहान ने शिद्दत से ज़ब्त से अपने जबड़े भींचे थे कि अब इससे पूछने का वक़्त नहीं था कि बीवी होते हुए तुम्हारे होश कहाँ गुम थे, कि इसे किसी बात की खबर तक न होती। गुड़िया जाकर कोई चादर ओढ़ो, इससे पहले कोई कमरे में दाखिल होता। बरहान दांत पीस कर उसे कहा तो टीम रोते हुए बौखला कर ड्रेसिंग में भागी थी। कुछ सेकंड में बरहान के पर्सनल गार्ड कमरे में दाखिल हो चुके थे। तीनों ने
اسے اٹھا کر نیچے گاڑی تک لائے تھے، تب ریم اپنے عبایا پہن کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اس کے پیچھے نیارا بھی تھی۔ تب برہان نے ہاتھ کے اشارے سے نیارا کو ان کے پیچھے آنے سے منع کر دیا۔ تو تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نیارا؟ فرا اس کا کیا رکھنا، گڑیا تم ساتھ چلو، برہان سنجیدگی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ باری نیارا نے کچھ کہنا چاہا۔ انف ہی نیارا، اندر جاؤ، برہان نے نارمل لہجے میں کہا، مگر الفاظ سخت تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی دل شیر مینشن سے غائب تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی دل شیر مینشن سے باہر غائب ہو گئی تھی۔ ایلف کو یہاں آئے ہوئے 2 سے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ کافی دفعہ اسے گھر جانے کو بول چکی تھی، مگر وہ ڈھیرا آدمی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ کہتا تھا جو مرضی حکم کرو، بس گھر سے جانے کا مت بولنا۔ ارزا کافی دفعہ اسے منانے کی بھی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی، مانتی ہی نہیں تھی۔ کہتی تھی کہ تب خیال نہ آیا جب اسے تھپڑ مارا، کمرے سے باہر نکال کر اندھیرے میں بند کر دیا، تب تو یقین نہیں کیا تھا، تب اپنے اس سو کالڈ چچا کی بات پر یقین کیا تھا، تب ارزاق وہیں چپ ہو جاتا اور اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مزید تنگ کیے بغیر وہاں سے نکل جاتا، لیکن روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کوشش کرتا، اور اس کی انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ بگڑ رہی تھی۔ اب بھی وہ بہت آرام سے اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی جب ارزاق خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جس پر اس نے کڑوا سا منہ بنایا جیسے نوٹ کر کے وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا اور دھیمے دھیمے قدم لیتا اس کی جانب آیا تھا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ طبیعت کیسی ہے زوجہ محترمہ؟ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا بولا، اور وہ اسے دیکھنے سے کتراتی ہوئی سائڈ پر دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، اتنے دن میں اس میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ بظاہر بیزارگی سے ہی صحیح مگر اس کی بات کا جواب ضرور دے دیتی تھی، وہ کم از کم اس کے لیے کافی تھا۔ گڈ، کھانا کھایا تم نے؟ اس کے بال سنوارنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایلف نے خود پر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آتی ہوارہ لٹ پیچھے کر دی تھی، جس پر رزاق نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ کھا لیا تھا، روکھا سا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا، تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ میرے بغیر ہی، اس نے آئی برو چکایا۔ میں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں۔ دوبارہ اپنے روکے پیکے لہجے میں واپس آتی وہ تڑہ کر بولی، وہ اسے بس گھور کے رہ گیا تھا۔ اب یہ کچھ زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے ایلف، میں تم سے جتنے پیار سے بات کر رہا ہوں تم اتنا ہی میرے سر چڑھ رہی ہو۔ اب کی بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں گیا ہوا تو وہ پل بھر کو سیدھی ہوئی، مگر پھر اپنی ڈٹائی پر قائم رہی تھی۔ تو آپ کیوں مخاطب ہو رہے ہیں مجھ سے ارزا خانزادہ؟ مت بات کریں مجھ سے، مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ مکمل بات نہ کر پائی جب وہ بری طرح دوڑا تھا۔ بس بہت ہو گیا الف خانزادہ، میری ہزار کوشش کے باوجود مجھے تمہیں منانے میں ناکامی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے الف، یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں ہے، یہ کہ اپنی تمام تر پرخاش اور دشمنی بلا کر صرف ارزا خانزادہ نے تم سے محبت کی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے تمہیں میرے لیے توجہ جذبہ چھو کر بھی نہیں گزری۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو کم از کم مجھے کھلا کر نوٹس نہیں بھیجتی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ لال انگارہ آنکھیں اور چہرے پر سرد تاثرات سے ایلف کے پیروں تلے سے زمین سرکا گیا تھا۔ تم ماضی میں بظاہر میرے جانی دشمن کی بہن تھی ایلف، میں چاہتا تو تمہیں کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے بھی بالکل میری طرح اپنی زندگی تنہا محرومیوں میں گزاری ہے، تب مجھے تم میں اور اپنے آپ میں فرق محسوس نہیں ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے پوری عزت سے تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لیا۔ تمہیں تمہارے اپنوں نے کسی مصلحت کے تحت خود سے دور کر دیا، تو مجھے میرے اپنوں نے ہی آستین کا سانپ بن کر ڈسا تھا۔ ہم دونوں بالکل ایک جیسے تھے، اس لیے میں تمہاری جانب کھینچا چلایا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ مان کر گزاری ہے۔ کتنی تکلیف اور درد میں تھا، ہر احساس سے عاری، ہر رشتے سے محروم، اس لیے میں نے اپنی زندگی کا حاصل تمہیں بنایا الف خانزادہ۔ میں نے جو کیا وہ ناقابل تلافی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم بھی اسے دہراؤ؟ تب مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، اس لیے اپنے پاپا کے خلاف کچھ سن نہیں پایا تھا، لیکن تم نے بھی تو اپنے بے گناہ مرے ہوئے باپ جیسے سسر پر غلط فہمی کی بنیاد پر تہمت باندھی۔ اس بات پہ گلٹی ہو یا نہیں؟ ہم خانزادہ اپنی عزت کے معاملات میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، اور ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں حقیقت جانے اور سوچے سمجھے بغیر میں نے تمہیں بہت کچھ بولا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، مگر تلافی بھی تو کی ہے نا؟ اور اگر کر بھی رہا ہوں، بار بار معافی بھی مانگ رہا ہوں، تم سے بھی، تمہارے بھائی سے بھی، مگر نہیں، تم تو اپنی ہی بیجا ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ تم پھر سے اپنی ضد انا و ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے اور میرے بچے کی صحت کے ساتھ کھیل رہی ہو، اس لیے اب تمہیں ناراض رہنا ہے رہو، اسی ایٹیٹیوڈ میں رہنا ہے تو رہو، میں بھی تمہیں مخاطب نہیں کروں گا، یہی مرضی تو یہی صحیح، اب رہو ایسے ہی۔ وہ سرد موری سے یہ کہتا بیڈ سے اٹھا
اس کا ایک ایک لفظ ایلف کے دل پر لگا تھا اور کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے۔ اس کی وحشت زدہ لال آنکھیں اسے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا اسے احساس ہو گیا تھا، مگر وہ صرف اپنا رونا رو رہی تھی، اس کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنی بائیں طرف سینے میں ہولناک سا درد محسوس ہوا اور سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اچانک ٹھڑک کر رکا، لمبے سانس لیے۔ ایلف جو اسے دیکھ رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر جیسے جان حلق میں آئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارزاق اس کی حالت دیکھ کر اس وقت صحیح معنوں میں ایلف کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ارزاق کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ چھوڑو مجھے، وہ درد سے بے حال ہوتا اسے خود سے پیچھے کرنے لگا۔ ارزاق پاگل مت بنے، آپ کو درد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کوئی ہے ارزاق، آنکھیں کھولے۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے ہاتھ رب کرنے لگی جبکہ وہ لمبے سانس لیتا غنودگی میں جانے لگا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کو سن کر سلطان صاحب نے باہر آ کر دروازہ کھولا تھا، مگر پھر دروازہ کھولنے پر جو سامنے کھڑی ہستی انہیں نظر آئی تھی، انہیں دیکھ کر سلطان صاحب کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگا تھا، کیونکہ وہ یہاں ان کے دروازے پر کسی کی بھی توقع کر سکتے تھے، ماں سوائے ضیاء کی ماں عالیہ بیگم کے، جو دروازے میں اس وقت اپنی ازلی کروفر سے تنی کھڑی تھی، مگر ان کے پاس 2-3 گارڈز ہاتھوں میں ڈھیر سارا سامان لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم، آپ باہر کیوں کھڑی ہیں، اندر آئیں، سلطان صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا اور دروازے سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا۔ وعلیکم السلام، عالیہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے اشارہ کرنے پر گارڈ نے وہ سامان وہاں لے جا کر سین میں رکھا اور انہیں قدموں واپس چلے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان صاحب نے کچھ کہنا چاہتا، کچھ خاص نہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ تحفے تحائف اور ذوالنورین کے لیے کچھ سامان ہے۔ میں اپنے بیٹے کے سسرال آئی تھی تو خالی ہاتھ آنا مناسب نہیں لگا تھا۔ نمت اللہ سا لہجہ تھا۔ سلطان صاحب کو ان کے اس انداز سے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اندر ڈرائنگ روم میں آئی تھی، تبھی نورین کی امی بھی وہاں چلی آئی تھی۔ بڑی بات ہے کہ عالیہ انہیں بھی اچھے سے ملی تھی۔ اپنی غرض اور بیش بہا قیمتی چیز کی خاطر انسان ذرا سا جھک بھی جاتا ہے۔ یہ ان انسانوں نے سن تو رکھا تھا، آج دیکھ بھی لیا تھا۔ دیکھیں آپ لوگ اچھے سے جانتے کہ ہمارے بچوں کے بیچ شدید قسم کی غلط فہمیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ بچے تو ہیں نہ سمجھ، اب ہمیں ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے حق میں اچھے فیصلے لینے ہوں گے۔ یہ تو آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ کی بچی کی زندگی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر خراب نہ ہو، وہ بھی اس مرحلے پر جب وہ خود ماں بننے والی ہے۔ اس لیے میں اب چاہتی ہوں کہ ہم بڑے مل کر یہ فیصلہ اپنے طریقے سے حل کریں۔ ضیاء کے دوست ایحان کو تمام ثبوت دے کر میں نے یہ بھیجا تھا تاکہ ذوالنورین کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اور یقیناً آپ سب لوگوں کی غلط فہمی دور بھی ہوگی۔ اس لیے میں نورین کو گھر واپس لے جانے آئی ہوں۔ ٹھہرے سے لہجے میں گفتگو کرتے عالیہ بیگم نے ٹو دی پوائنٹ بات کی تھی۔ سلطان صاحب اپنی بیگم کی جانب دیکھ کے رہ گئے تھے۔ یہ سچ تھا کہ ہان 1-2 دن پہلے یہاں سمارا کے ساتھ کچھ ویڈیوز ان کی فورنسک ٹیسٹ رپورٹس لے کر آیا تھا اور سب کچھ لا کر ذوالنورین کے حوالے کیا تھا۔ اس دن سے وہ خاموش سی رہنے لگی تھی، نہ کچھ ڈھنگ سے کہا پی رہی تھی، نہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی تھی۔ ایک جامد چپ سی تھی جو اسے لگی ہوئی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کے بیگم بھی سارے ثبوت دے کر ضیاء سے کافی شرمندہ ہوئے تھے، اس لیے اس کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں، اس کی جگہ عالیہ بیگم آ گئی تھی۔ لیکن یہ پیش قدمی بھی اچھی ہی تھی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ضیاء کو خود بھی نورین کو لینے آنا چاہیے تھا؟ نورین کی ماں نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے جب خود ضیاء کی ماں یہاں آ گئی ہے؟ ضیاء بھی نورین سے اتنا ہی ناراض ہے جتنا کہ وہ، کیونکہ جب کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا ہے، میرے بیٹے نے ہر قدم پر نورین کا ساتھ دیا ہے، اس پر اعتبار جتایا، تو آخر نورین نے اسے بے اعتبار کر کے کیوں ناراض کیا؟ عالیہ بیگم کا لہجہ جتاتا سا تھا۔ سلطان صاحب کو شرمندگی ہوئی تھی، اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ نورین میرے ساتھ چلے۔ جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو پھر اپنے مسائل بھی خود ہی سلجھا لیں گے۔ میں کیا پڑھتی ہوں، کبھی کبھی نا مجھے لگتا ہے میری اردو نا شدید قسم کی کمزور ہے۔ عالیہ بیگم بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ سلطان صاحب نے ان کی بات کی تائید میں سر اثبات میں ہلایا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس وقت گہری سوچ میں تھی۔ جس دن سے ضیاء حیدر سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، اس بے نور شخص نے پلٹ کر اس کی جانب رخ تک نہ کیا تھا۔ جا کے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیتا۔ نورین نے ظاہر نہ ہونے دیا، مگر وہ اس کے لیے دن رات روئی تھی۔ اس ظالم کی محبت تھی جو اس کے رگ و جان میں بسی اباری کی طرح اسے اندر سے چیرتی رہی تھی۔ جب ضیاء یہاں سے گیا، اگلے 2 دن بعد ایحان اور سمارا اس کے پاس آئے تھے۔ سمارا نے اسے وہ ویڈیو دکھائی تھی، ایک اور
ایک اوریجنل تھی تو دوسری اس کی چیپ کاپی جسے ایڈیٹنگ کر کے اس کے سامنے کسی اور ہی رنگ میں پیش کیا گیا تھا جس میں اس کا ضیاء تھا۔ ویسے تو وہ اگر تب بھی ٹھنڈے دماغ سے غور کر دیکھتی تو آسانی پتہ چلتا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ والی ویڈیو ہے، اوریجنل نہیں ہے، اور اسے چیر پھاڑ کے رکھ دی تھی۔ مگر نورین تو اندھوں کی طرح اس ویڈیو پر اعتبار کرتے اپنے اور ضیاء کے بیچ موجود اعتبار، بھروسے، محبت کے رشتے کی دھچیاں بکھیر دی تھی۔ ایہان کے پاس دونوں ویڈیوز کی فورینسک بھی موجود تھی، تمام ثبوت اس کے سامنے تھے، اور بھی سمارا نے اس کی وہ کلاس لی کہ شرمندگی کے مارے اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ تب سے وہ منتظر رہی تھی کہ وہ اس سے رابطہ کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ایہان کو اپنی بے گناہی کے ثبوت دے کر بھیجا ہے تو اس کا یہی مقصد ہوگا کہ نورین اس کے پاس چلی آئے۔ مگر اس نے نہ تو کوئی کال کی تھی، نہ میسج، نہ خود اپنی شکل دکھائی۔ تب نورین کو اندازہ ہوا کہ وہ کیسے اس شخص کو پوری طرح توڑ چکی ہے، کیسے اپنی بے اعتباری سے اس شخص کے احساسات و جذبات کو کچلتے بری طرح اس رشتے کو رون چکی ہے۔ وہ اپنی جگہ اتنی شرمندہ تھی کہ رابطہ تو نورین نے بھی اس سے کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور اب ایک دوسرے کے لیے بنا آب مچھلی کی مانند تڑپ رہے تھے، مگر دونوں نے ہی اپنی اپنی انا کے علم بلند کیے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے رابطے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو اب اپنے کمرے میں بند صوفے پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، اپنے کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر پل بھر میں شوکڈ ہوئی تھی۔ نورین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، آل بیگم قدم قدم چلتے اس کے پاس آئی تھی اور اس کے سوگوار ملگجے سے حلیے کو بغور دیکھتے جہاں افسوس ہوا تھا وہاں چہرے پر ناگواری بھی چھائی تھی، جبکہ نورین امید کر رہی تھی کہ وہ پھر سے اسے کڑوی کسیلی سنانے اپنی جیت کا جشن اس کے سامنے منانے آئی ہے، مگر اس کے اگلے الفاظ نے سچ مچ میں نورین کو دھچکا لگایا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے 2 شاپنگ بیگز اس کے بستر پر رکھے تھے۔ جلدی سے تیار ہو جا، میں تمہیں لینے ہی ہوں، اور یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میرا بیٹا ابھی ماشاءاللہ زندہ سلامت ہے، جس کی سہاگن ہو تم، اور اوپر سے اس کی اولاد کو اپنی کوکھ میں لیے پھر رہی ہو، تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ رہنے کی بجائے اپنے بہت زیادہ ہائے اللہ سر جھاڑ منہ پھاڑ یہ ہمارا لڑکیوں کا نا عموماً یہ حالت ہے، جب یہ بولا ہے نا سر جھاڑ منہ پھاڑ کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا، اور ویسے ہم لوگ کہیں جانے لگے نا تب ہمارے ٹیشن نہیں ختم ہوتے۔ اچھا جس نے بھی مائنڈ کیا ہونا میری بات کا وہ کرتا رہے، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ گھر آ کے میرے دیکھو گے نا کہ ہم لوگ کس لیے میں ہوتے ہیں تو بس تک پھر اللہ اچھا جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری اچھا اب دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں، تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ رہنے کی بجائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری پوری طرح ذمہ داری ہے تم اپنے شوہر کی ہونے والی اولاد کا پورا خیال رکھو، تمہاری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ علی بیگم نے دل ملا کر سنجیدگی سے کہا تھا، چہرے پر غصہ تھا مگر آنکھوں میں پہلے والی نفرت اور حقارت نہیں تھی۔ نورین مزید شرمندہ ہوئی تھی مگر چہرہ بھی تاثر رہا تھا۔ کیا سچ میں نے ٹھیک سنا ہے کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں، جبکہ آپ ہی نے تو یہ ساری گیم کھیلی تھی مجھے اپنے بیٹے کی زندگی سے باہر نکال کر پھینکنے کی؟ نورین نے افسوس پر لہجے میں کہتے اندھیرے میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگا تھا۔ ہاں وہ سب میں نے کیا تھا جس پر کم از کم تم سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں اگر میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا تو وہ میرا اس کا معاملہ ہے، اور رہی بات تمہاری تو بی بی کسی خوش فہمی کو اپنے دل میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے نہیں، یا میں تمہاری محبت میں مری نہیں جا رہی بلکہ اپنے بیٹے کی اولاد اور اپنے خاندان کی وارث کی خاطر مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں، اور تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں قبول کر رہی ہوں، نہیں تو میرا ایسا کوئی نیک ارادہ نہیں تھا۔ عالیہ بیگم نے ناک منہ چڑھائی تھی تو نورین ان کی جانب دیکھ کے رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی عادت سے مجبور اپنی وارث کے لیے ہی صحیح، اگر وہ اسے قبول کر رہی تھی تو آئندہ کوئی گھٹیا حرکت بھی سر انجام نہیں دیں گی۔ ویسے بھی نورین نے اب کی بار ان کے سازشوں کا ناکام کرنے کا مستقل حل بھی ڈھونڈ لیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی نگاہوں میں اپنے بے بس ماں باپ کے غمزدہ چہرے گھومتے نظر آئے تھے جو اس کی وجہ سے از حد پریشان تھے۔ وہ اپنا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اتنی سی عمر میں اپنے ماتھے پر طلاق یافتہ کا ٹھپا لگا کر اپنے ماں باپ پر بوجھ بن سکتی تھی۔ ان سب وجوہات سے پرے اس کے دل نے جو اس شخص کے لیے سے بغاوت کر رکھی تھی وہ الگ، وہ ہمک کر بس اس کے ساتھ اور قربت کی تمنا کرنے لگا تھا۔ وہ ضیاء خود نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ نورین نے نگاہیں چراتے جھجکتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ عالیہ بیگم اس کی طرف گھور کے رہ گئی تھی۔ کیوں؟ میں آ گئی ہوں اتنا کافی ہے، باقی گھر چل کر اپنے شوہر سے بات چیت کر لینا، وہ تم دونوں کا آپس کا میٹر ہے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنے حلیہ درست کر کے باہر آؤ، اتنے میں تمہارے والدین کے پاس بیٹھی ہوں، تمہاری ماں سے ڈاکٹر کی رپورٹس لے لوں گی، باقی اگلے چیک اپ تم کل سے میری دوست کے کلینک پر سٹارٹ ہوں گے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اب کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ نورین نے گہری سانس اپنے اندر سے خارج کی تھی۔ وہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو دیکھا اس کے ماں باپ اس کے چہرے پر گہری طمانینت اور سکون بکھرا ہوا تھا۔ عالیہ بیگم کے سامنے ٹیبل پر چائے اور کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا، جبکہ کھانے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا، اور پھر عالیہ
اور پھر وہ اور عالیہ بیگم کے ساتھ گھر واپس چلی آئی تھی۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل میں حیدر صاحب اور عالیہ بیگم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے کٹے ہوئے فریش فروٹس سے بڑی پلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم میں حیدر انہیں اصرار کر رہے تھے کہ وہ انہیں کھا لے۔ پھر دفتر ڈائننگ ٹیبل میں ایک جانی پہچانی خوشبو کا ریلا سا داخل ہوا تھا۔ نورین کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دشمن جہاں اپنی تمام توجہات اور دلکشی سمیت ٹھیک اس کے سامنے تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ضیاء مصروف سے انداز میں موبائل میں کچھ دیکھتا باہر سے اندر داخل ہوا تھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد ٹھیک اس کے سامنے تھی، اور نہ صرف حیدر صاحب بلکہ عالیہ بیگم بھی اس کے چونچلے اٹھا رہی تھی۔ یہ منظر کافی ناقابل یقین تھا، مگر یہ تاثرات چند پل کے لیے ہی تھے۔ اسی وقت اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہوا تھا، جسے حیدر صاحب نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ نورین کو اس کے سرد و سپاٹ نگاہیں اور بے تاثر چہرہ دیکھ کر دھچکا سا لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ بے مہر آدمی اسے اپنے گھر میں دیکھ کر آپس کی تمام رنجشیں بھلا کر اس کی جانب قدم بڑھا لے گا، مگر یہ صرف اسے لگا تھا، ایسا ہوا کچھ بھی نہیں تھا۔ نورین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کی سپاٹ چہرہ دیکھ گلے میں آنسو کا پندہ سا لگ گیا تھا، دم گھٹتا، سانس لینا دبر ہو گیا تھا۔ آؤ ضیاء، کھانا کھاؤ۔ وہاں کیوں رک گئے ہو؟ عالیہ بیگم نے اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے خوشدلی سے مخاطب کیا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، ہوگی تو کچھ کھا لوں گا، ابھی فریش ہونا ہے مجھے، وہ کہتے پلٹنے والا تھا، مگر پلٹ نہیں والا تھا۔ پاپا، میں نے کھانا کھا لی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں بہت۔ اچانک وہ لال بھو کا چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر اتنی ہی تیزی سے خوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو جاتی۔ جب ضیاء نے لپک کر اسے گرنے سے بچایا اور اپنے بازوؤں میں تھاما تو نورین، ضیاء نے بے قراری سے پکارا تھا۔ حیدر اور عالیہ بھی گھبرا کر اس کے پاس آئے، مگر اب وہ اس کی یہ بے قرار آواز سننے کے لیے ہوش میں نہیں تھی۔ ضیاء نے اس کا کمزور وجود، جس میں زردیاں سی گھلی ہوئی تھی، بازوؤں میں اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ خواب کی سی کیفیت تھی، وہ نیند کی غنودگی میں تھی۔ تب اس نے دیکھا وہ جو کھڑکی کے پاس کھڑا، اب قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، بہت قریب۔ وہ بیڈ پر پہلے اس کے پہلو میں بیٹھا۔ ضیاء کی بے قرار نگاہیں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم رہی تھی۔ اس کے چہرے اور نگاہوں میں اس وقت وہی الوہی جذبات تھے جن کی لپک جنون خیزی اور دیوانگی سے نورین کو اپنی جان جاتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بے طرح بے چین ہو کر اس کے پیروں میں نیند راز ہوتا کروٹ بدل کر اس کے اوپر گہری کھٹاس چھایا تھا۔ ذوالنورین، میری جانے سے ضیاء کا بے قرار لمس اپنی پیشانی پر محسوس ہوا تھا۔ کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ کان میں کی گئی گمبھیرتن سے بھرپور سرگوشی، اور پھر کان کی لو کو لبوں میں دباتے اس کے دہتے لمس نے نورین کو بے قرار کیا تھا۔ تبھی اس نے اس کی شرٹ کندھے سے دبوچی تھی۔ وہ اس کی قربت کے لیے اتنے دنوں سے تڑپ رہی تھی، اور بھی ہماری محبت تھی۔ اب اسے ضیاء کی گرم لمس کا اکسیر اپنے چہرے کے نقوش کی مسیحائی کرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ضیاء کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی، تبھی اس کی اپنی سانسیں دھوکے کی مانند چلنے لگی تھی۔ ضیاء نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ نورین نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ اب نورین کو وہ نرم لمس اپنی گردن اور پورے وجود پر بکھرتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی گرم سانسوں کی تپش نورین کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوئی تو تشنگی کی شدت دونوں کی جان کا آذار بن گئی تھی۔ نورین نے اس کی گردن کے گرد بازو مائل کیا تھا، اس طرح سے اپنی جانب کھینچا تھا جیسے کہنا چاہتی ہو جو کرنا چاہتی ہو، جو سوچا ہے وہ کر گزرو۔ اور پھر ضیاء نے اس کی فرمائش پر سر تسلیم خم کیا تھا اور مکمل طور پر اس کی سانسوں پر قابض ہوا تو نورین کو اپنی سانسوں میں مخصوص خوشبو گھلتی محسوس ہوئی تو رگو پے میں ایک سرور، ایک سرشاری سی دوڑنے لگی تھی۔ مدہوشی بھرے لمحات میں پوری جاذبیت سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہوئے اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ضیاء کے لب جان لیوا گستاخیاں کرتے ساتھ ہی ہلکی سی مسکراہٹ میں بھی ڈلے تھے۔ نورین کی سانسیں دھوکے کی مانند چلنے لگی تھی تو دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے خود سے دور ہوتا محسوس ہوا تو نورین تڑپ کر بے قرار ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے نورین نے اپنی پوری آنکھیں کھولی تھی۔ وہ غائب دماغی سے چلنا میں تو چھت کو گھورتی رہی، پھر شعور کی منزلیں طے کرتی اپنی بیڈ روم میں چاروں طرف نگاہ گھمائی تو وہ دشمن جہاں اسے کھڑکی پر کھڑا اس سے پوری طرح لاپرواہ اور بے نیازی برتتا سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے پوری طرح باہر کی جانب متوجہ تھا۔ نورین نے حیرت سے اسے اور اس کی بے نیازی کو دیکھا تھا، اور پھر چند لمحوں قبل گزرے جان گسل لمحات کے بارے غسل ہوتا ہے اوکے جو بھی ہوتا ہے لمحات کے بارے میں سوچا اور
اختیار اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کے یہ بے نیازی جھوٹیاں، کہ اسے اب تک اپنی چہرے، گردن اور لبوں پر اس کے لمس کی تپش اور گھنی مونچھوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ تھا، مگر وہ یہ سب اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ چکراتے سر کو تھامتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ آہٹ پر ضیاء نے مڑ کر اس بےتاثر اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تو کانوں میں ڈاکٹر کے چند گسیلے جملے گونجے، جو کہ ڈاکٹر نے اس کے والدین کے سامنے اس کے لیے لیتے ادا کیے تھے۔ مسٹر ضیاء، آپ کو اپنی بیوی اور اس کے بچے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ان کی طرف، یہ کس قدر کمزور ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی اور وٹامنز میڈیسن ہوتا ہے تو لگتا ہے سرے سے اسٹارٹ نہیں کی ہوئی، اور اوپر سے انتہا کا سٹریس لے کر ان کا یوں بے ہوش ہو جانا اس کے لیے اور ان کے بچے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی بیوی اور بچے کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کا بے حد خیال رکھنا ہوگا آپ کو۔ ضیاء پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہو، سنجیدہ اور بے تاثر لہجہ تھا۔ نورین نے اذیت سے لب بھینچے اور اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ نورین کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، مگر وہ سائڈ ٹیبل تک گیا اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ میڈیسن لے لو، ضیاء نے اپنی ہتھیلی آگے کی جس پر ملٹی وٹامن کیپسول رکھا ہوا تھا۔ نورین نے بحث کیے بغیر خاموشی سے کیپسول اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا اور دودھ سے نگل لیا تھا۔ اس نے جب تک دودھ کا گلاس کڑوے گھونٹ بھر کر بمشکل ختم نہ کیا، وہ اس کے سر پر کھڑا رہا تھا۔ چلو لیٹو اور سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ وہی سڑی سے تاثرات چہرے پر سجائے کمبل اور اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے اس کے اوپر جھکا تھا۔ نورین تکیے پر لیٹ گئی تھی اور شکوہ کی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہتا۔ اپنے اتنے کارناموں کے بعد یہ ہمت بھی اس میں ضیاء کی اس قدر لونگ کیئرنگ انداز اور نرمی کی وجہ سے آئی تھی، جو اس کے اوپر کمبل درست کر رہا تھا۔ ضیاء کو اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، مگر اس نے جان بوجھ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ جا کر ڈریسنگ میں بند ہوا تو نورین نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی تھی۔ کاش اسے کہہ پاتی، اسے آرام کی نہیں، اس کی توجہ اور قربت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو وائٹ ٹراؤزر اور فیروزی پینٹ ٹی شرٹ میں موجود تھا۔ چہرے پر ویسی گمبھیر سنجیدگی اور خاموشی طاری کیے ہوئے، اس کے پہلو میں اپنی جگہ پر قدرے ذرا سے فاصلے پر نیم دراز ہوا تھا۔ نورین، جس نے اسی کی جانب کروٹ لے رکھی تھی، شدید غصے میں اسے گھورا جو پھر سے موبائل میں گھس گیا تھا۔ ضیاء نے اس کے گھورنے پر ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ وہی اسپاٹ سا لہجہ تھا۔ نورین تلملائی تھی۔ وہ جب میں بہوش تھی تب، دیدہ دلیری سے پوچھتے پوچھتے الفاظ بکھر گئے، بولتی بند ہو گئی تھی۔ تب کیا؟ اس نے گمبھیر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ جھکائی اور اس کی جانب سے مخالف کروٹ بدل لی تھی۔ لیکن دیکھنا بھائی کہ ضیاء، جو کہ پھر سے موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بہت خاص قسم کی معنی خیز اور شرارت بھری چمک تھی۔ اللہ، یہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے۔ وہ سیڑھی پر ایک پرشوق سی دھن بجاتا توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب موبائل فون رنگ ہوا اور اس پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے لبوں پر انتہائی خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی، ظافر نے انٹر پارٹ کان پر اڑیسا اور فون یس کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ السلام علیکم، کہو میری جان۔ کوئی خاص بات ہے؟ ویسے گھر آ ہی زرمش، وہ جو اپنی دھن میں اس سے بات کر رہا تھا، سامنے اس کی سسکیاں سن کر بری طرح چونکا تھا اور بے چین ہو کر اسے پکارا تھا۔ ظافر آنسوں سے بھیگی آواز سنائی دی تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ زرمش، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میمل ٹھیک ہے نا؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے آخر؟ ظافر، جلدی سے گھر آ جائیں پلیز۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم اور میمل ٹھیک تو ہو؟ ہاں، ہم دونوں ٹھیک ہیں، مگر آپ جلدی گھر آ جائیں۔ آ رہا ہوں، بس 5 سے 10 منٹ تک۔ تم کم از کم رونا تو بند کرو، جانتی ہو نا تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ظافر نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا، تب اس کو محسوس ہوا وہ اپنے آنسو حسب معمول اپنے دوپٹے سے پہنچ رہی ہوگی۔ پھر فون رکھ کر اگلے 10 منٹ کے بعد اس کی گاڑی مینشن کے ڈرائیور وے پر تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا صدر دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو گاڑی کی آواز سن کر باہر آ رہی تھی، اسے سامنے پا کر لپک کر اس تک آئی اور اس کے کشادہ سینے میں سما گئی تھی، اور وہ اب بھی پنک فراک اور ٹراؤزر میں اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سسکتی ہوئی اس کی شرٹ اپنی آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ ظافر نے انتہائی نرمی سے اس کی پشت رب کی تھی۔ زرمش، اب تم مجھے ڈرا رہی ہو میری جان، مجھے بتا دو آخر ہوا کیا ہے؟ ظافر نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ایک گہری سانس بھر کر اپنی من پسند خوشبو اپنے سینے میں اتاری تھی اور اس کی کن پٹی کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ خود میں ہمت سمٹ
وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی اور اس کے سینے سے چہرہ نکال کر بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو زاویہ خانزادہ اس کے گلابی معصوم انتہائی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس پر نئے سرے سے فدا ہوا تھا۔ اس کا توبہ شکن نازک مومی سراپا اپنی باہوں میں پا کر آنکھوں میں خود بخود خماری اتر آئی تھی۔ اچھا بتاؤ محمل کہاں ہے؟ مدہوشی بھرا خمار آلودہ سا لہجہ تھا وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے چھو کر زرمش کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے ٹیوشن لے رہی ہے؟ زرمش نے گہرے سانس لیتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی جو ہر مرتبہ اپنی جان لیوا پرتپش لمس سے اسے سیکنڈ میں بحال کر دیتا تھا۔ زاویہ کیا کریں آپ کوئی دیکھ لے گا، بیڈ روم نہیں ہے یہ؟ وہ بحال سی روحان سی ہوئی تو زاویہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ تو پھر ایسی پیش قدمی اور ایسا وارم ویلکم تو بیڈ روم میں ہی ہونا چاہیے تھا نا، ہے نا میری جان؟ اب اگر وہ سب ہوا ہے تو بتاؤ، اگر یہ سب ہوا ہے تو بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گھمیر لہجے میں کہتا ہے اس نے اپنے لب اس کی ٹھوڑی پر جمائے تو اپنے نازک گلابی لبوں پر ہوتی اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن زرمش کی چودہ طبق روشن کر گئی تھی۔ زاویہ پلیز، زرمش نے جھنجھلا کر اس کی جان لیوا بے باکیوں سے بچنے کو اسی کے سینے میں چہرہ چھپایا تو بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اچھا بتاؤ میری جان نے اپنے اتنے قیمتی آنسو کیوں ضائع کیے ہیں؟ زاویہ نے واپس اس کی پیٹھ رب کی تو اچانک اسے اندازہ ہوا کہ زرمش کے ہاتھ میں ایک انویلپ ہے جس نے جب سے اسے اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا ہے۔ زاویہ یہ زرمش نے پھر سے رونے والے منہ بناتے ہوئے اس کے سامنے وہ انویلپ کیا جسے زاویہ نے نرمی سے زرمش کو خود سے الگ کرتے اپنے ہاتھ میں لے کر کھول کر دیکھا تھا۔ وہ قانونی نوٹس دے کر چاہا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اچانک نہیں آنا چاہت کیوں آیا ہے وہاں پہ؟ مگر اس نازک سے وجود کی جانب اس نے اپنے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آنے دیا تھا۔ سامنے کہ وہ جانتا تھا اگر زاویہ نے اس کو خود پر ریاکٹ کیا تو وہ مزید پریشان ہو کر رو کر مینشن سر پر اٹھا لے گی۔ رب زاویہ نے پل میں اطمینان سے نوٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہوا میں اچالا تھا جو کہ سبرینا کی جانب سے محمل کی کسٹڈی کو لے کر قانونی نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ زاویہ نے اسے دیکھ کر ایک گہری سانس بھری جو اب پھر سے اس کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ تب زاویہ نے پل میں اسے اپنی بازوؤں میں بھرا تھا۔ زاویہ اور وہ مچھلی مگر زاویہ نے اسے انسنی کرتے اسے بیڈ روم میں لا کر اپنے پیچھے دروازہ لو کر کے اس سے نیچے اتارا تھا۔ زرمش کے ارادے جان اور سمجھ کر زرمش کی اس کے ارادے جان کر اور سمجھ کر پیشانی ارکالود ہوئی تھی جس نے اس کے گرد اپنی آہنی ہستار کھینچ کر اسے اب اپنے سینے میں بھینچ کر اس کے کندھے پر اپنے لب جما دیے تھے۔ میرا وجود اس وقت دو حصوں میں بٹا ہوا ہے زہر، جس کا ایک حصہ تم ہو اور دوسرے محمل ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یا محمل پر آنچ بھی آنے دوں گا یا اپنے وجود کے حصوں کو خود سے دور جانے دوں گا؟ تو ڈارلنگ تم بری طرح کی فکر سے آزاد ہو جاؤ، ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر اس وقت اب صرف اپنے شوہر کے جذبات اور احساسات پر فوکس کرو۔ زاویہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر بھاری گمبھیر لہجے میں کہا تو اس کی بات پر جہاں زرمش کے اندر تک اطمینان پھیلا تھا وہیں دن دہاڑے اس کے اس ایٹیٹیوڈ پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ زاوی آپ وقت تو دیکھیں، محمل آ جائے گی نا، مجھے کھانا بھی بنوانا ہے۔ آؤچ! وہ جھنجھلا کر بول ہی رہی تھی جب اپنے کام میں مداخلت پر سزا کے طور پر زاویہ نے اپنے دانتوں میں اس کی گال کو بھرا تھا۔ یہ کیا زاویہ آپ؟ زرمش نے اس کے جارحانہ تیور سرتا پیر لرز اف اللہ کیا میں پڑی ہوں، مطلب مجھے کیا ہو رہا ہے؟ زرمش اس کے جارحانہ تیور سے سرتا پیر لرز اٹھی تھی مگر پھر زاویہ نے جب اس کی سانسوں پر اپنا تسلط قائم کیا تو اس کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ کمرے کی بجھل فضا سانسوں کے اس تصادم سے مہکنے لگی تھی۔ زاویہ کے بے قرار لمس پر زرمش کو اپنا پورا وجود دہکتا محسوس ہوا تھا۔ زرمش کی سانس سینے میں اٹک سی گئی تھی۔ زاویہ نے نرمی سے اس کی سانسوں کو رہائی بخشی تھی مگر اگلے ہی پل وہ پھر سے سانس لینا بھول گئی تھی کہ زاویہ نے اسے تھام کر بیڈ کی زینت بنایا اور اس کے دہکتے لب اسے اپنے کندھوں پر محسوس ہوئے تھے۔ زرمش نے اس کی شرٹ کندھوں سے دبوچی۔ بس کریں نا، دھیما سا التجائی لہجہ تھا کہ اس کی جان کا آزار بنتی شدتیں سہن کر پانا کون سا آسان کام تھا۔ تبھی زرمش نے اسے رہائی طلب نگاہوں سے دیکھا تھا مگر وہ تو جذبات کے دھارے میں بہتا اسے مکمل اپنی خماری کی چاشنی میں پور ڈبونا چاہتا تھا۔ مجھے چوم کر، مجھے تھام کر، میری شدتوں میں قیام کر، اے دلربا تجھ پہ فدا، ایک شب تو میرے نام کر۔ زاویہ اس کے کان کے قریب
قریب اپنے انابی لبوں کی جنبش دیتے لہجے میں بےقراری سمیٹے بولا تھا تو زرمش نے اس کے سینے پر ایک مکہ رسید کیا تھا۔ آپ ہل ول گئے ہیں زاویہ، یہ شب نہیں ہے، دن دہاڑے آپ مجھے تنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بے باکیاں جب حد سے تجاوز کرنے لگی تو وہ منمنائی تھی۔ زاویہ نے جب اس کی دھڑکنوں کو چھوتے انہیں پل میں منتشر کر دیا تو وہ اس کی باہوں میں مچل اٹھی تھی۔ زرمش نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا، اس کے خوبرو چہرے پر دلکشی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ حکم جانے زاوی، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، جانے دے پلیز۔ مگر وہ سن گھبرا تھا، وہ تو مجھے ہوش اپنے وجود پر اس کے لمس کی آہٹوں کو محسوس کرتا دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں جانے زاوی، اور پرسکون بھی اتنا ہی ہونا چاہتا ہوں۔ تمہارے پیروں میں خالق کائنات نے میرا سکون رکھا ہے، تو تمہارے وجود سے وہی سکون کشید کر رہا ہوں۔ کشید مطلب حاصل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ گھبراؤ نہیں، میری محبت کی بارش جب تم پر برسے گی تب تم خود میری پناہوں میں منہ بن کر پگھنے لگو گی۔ پھر مجھے ابھی ایک بار بادل بن کر خود پر برسنے کا موقع دے دو۔ اس کی پیشانی پر بوسہ وار تھے، وہ سحر انگیز انداز میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ زرمش اس کی شدتوں سے عاجز آتی سر اس کے سینے پر رکھ گئی تھی، گویا خود کو اس کے حوالے کر گئی ہو۔ زابر پل میں بیٹھ پر اسے خود کے برابر لٹا کر اس پر جھکا تھا اور وہ اس پر مکمل قابض ہوتا اپنی جسارتوں کی شدت حد درجہ بڑھا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ زاویہ سیاہ رات کے مانند اس پر حاوی ہوتا رہا تھا، اپنی محبت کی شدت بھری بارش کی بوندیں اس پر برساتا، اسے دنیا جہاں سے غافل کر گیا تھا۔ موم آپ، زین نے اپنی ماں کو کچھ کہنا چاہا تھا۔ زین، اس سے پہلے میں تمہیں شوٹ کر دفعہ ہو جاؤں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے سے لحاظ صاحب دھاڑے تھے، زین اپنے لب بھینچتے اسٹڈی سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر کافی دن گزر گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے زین سے کلام کرنا ہی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور سحر بھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، زین نے اس کا کالج تبدیل کروا دیا تھا اور وہ خود اسے پڑھانے لگا تھا، مگر انہیں کچھ دنوں میں وہ بڑے روبوٹک انداز میں سنجیدہ سی اس کا ہر کہا مانتی تھی، نہ کوئی بحث نہ تکرار۔ وہ اس کے اس بیہیو سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے پہلی والی سحر نے اپنی جانب بری طرح اٹریکٹ کیا تھا، یہ والی سحر تو کافی بورنگ تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ حسب معمول اپنی پنک باربی ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں اپنے ہاتھوں پر نائٹ لوشن لگا رہی تھی، ساتھ میں بیڈ پر رکھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ زین آہستگی سے چلتا آ کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ سیمسٹر کی تیاری کیسے چلی؟ آخر زین کو ہی بات کا آغاز کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنے کوٹ کی بٹن کھولتا اس کی جانب دیکھنے گیا تھا۔ بہت اچھی، مختصر ترین جواب تھا۔ تمہاری ٹیچر نے تمہیں شیئرنگ نہیں سکھائی؟ زین نے چاکلیٹ کی جانب اشارہ کرتے اسے احساس دلایا تو وہ پل بھر کو خجل سے ہو گئی تھی۔ یہ لے آپ، میں نے کھا لی ہے۔ اس نے بغیر بحث کے پوری چاکلیٹ زین کے سامنے رکھ دی تھی اور بیڈ سے اٹھنے لگی تو غیر ارادی طور پر زین نے بڑی سرعت سے اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی تھی۔ سیر، تم ناراض ہو مجھ سے؟ زین نے آخر کار آج پوچھ ہی لیا تھا، مگر آگے سے ملنے والا جواب سن کر زین نے بے تحاشا بے یقینی سے سیر کی جانب دیکھا تھا۔ کوئی ہے کاکا؟ وہ کسی ملازم کو بلانے لگی، جس کی چیخ و پکار میں اب غصے کی وجہ سے ہکلاہٹ مزید بڑھنے لگی تھی، جس پر اسے شدید غصہ آیا۔ کوئی ہے؟ میری مدد، ارزاق پلیز آنکھیں تو کھولو۔ کیا ہوا ہے ارزاق؟ کوئی ہے؟ اب کی بار وہ شدید زور سے چیخی۔ باہر سے گزرتا ارزاق کا خاص باڈی گارڈ ٹھٹک کر رکا تھا۔ الف کی پکار اس نے کمرے میں دیکھا تو وہ اس کی گود میں سر رکھ کے غنودگی کے عالم میں تھا، جسے دیکھ کر وہ گھبراتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ میم، سر۔ وہ دو زانوں بیٹھتا ہوا ارزاق کے قریب جھکا اور اسے سہارا دے کر خود سے لگاتا ہوا زمین سے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، انہیں ہسپتال لے جاؤ پلیز، جلدی کرو۔ وہ پریشان سے اپنی حالت کا خیال کیے بغیر اٹھی اور دوپٹہ لیتی ہوئی ان کے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی۔ ارزاق کے پرسنل گارڈ شاہد نے اسے گاڑی میں ڈالا تھا اور ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ الف پیچھے سیٹ پر بیٹھی اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ارزاق، میں تمہاری تکلیف بھول ہی گئی تھی۔ میں صرف اپنا سوچتی رہی مگر تمہارا نہیں سوچا، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری تکلیف نظر انداز کرنے کے لیے آئی ایم سوری، پلیز آنکھیں کھولو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس پر جھکی، اپنی ہی کہے گئی، جبکہ وہ غنودگی کے عالم میں ابھی سے سن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد وہ ہسپتال پہنچے تو اسے اسٹریچر پر ڈال کر اندر لایا گیا تھا۔ اسے بہت جلد ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ آئی سی یو کے باہر وہ کھڑی اس کے لیے پل پل دعا گو تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اس کی تکلیف سے نظر نہ آئی تھی، اس سے اتنی ٹینشن تھی، وہ کھلا کے نوٹس کی وجہ سے اتنے سٹریس میں تھا، اور وہ اسے مزید تنگ کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تو وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کے سامنے آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں میرے شوہر؟ اب
वो उसको लेकर बहुत खौफज़दा थी। तभी बेकरार से पूछा था, पेशेंट ठीक है? अब शुक्र करें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन किसी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बीपी हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनके बाएं जाना दबाव महसूस हुआ जो दिल तक गया था। मगर शुक्र करें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस आप उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और गैर ज़रूरी बात उनके सामने नहीं करें। उन्हें रूम में शिफ्ट किया गया है, आप मिल सकती हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए वहाँ से चली गई थी। इसने गहरी सांस भरी थी और अब कदरे पुरसकून होकर उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ ठीक सामने सफ़ेद सिंगल बेड पर वो ड्रिप और इंजेक्शन के ज़रिए सिर्फ शायद नींद में था। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम लेती झिझकती हुई उसकी जानिब आई थी और वो काफ़ी देर उसे देखती रही थी। फिर झिझक कर पास पड़े स्टूल पर बैठी और इसके हाथ पर हाथ रखा था। सुने धीमे से पुकारती हुई इससे मुखातिब हुई थी, लेकिन वो नींद में था। उन्हें उठे अर्ज़ाक, देखें मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं आप। सुन रहे हैं ना? प्लीज़ आँखें खोलें। मुझे बहलाएँ कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ अर्ज़ाक। आँखें खोलें। आँखें खोले ना प्लीज़। वो आखिर में इसे इल्तिजा करती ज़ार-ख़ुतार होती इसके सीने पर सर रखी थी। कुछ देर बाद इसे होश आना शुरू हुआ था। अपने ऊपर कोई मखमलीन से वजूद का वज़न महसूस हुआ। कमरे में मौजूद मशीन की आवाज़ के साथ उसे किसी ज़ीरू की भी दबी-दबी सिसकियों की आवाज़ कानों में पड़ती महसूस हुई थी। सुनाई दी थी। इसने मंदी-मंदी आँखें खोलना शुरू की तो एक मख़सूस खुशबू इसकी साँसों से टकराई, जो शायद नहीं यकीनन उसकी रूह में बस चुकी थी। वो एक पल में पहचान गया था, वो कोई और नहीं, उसकी ज़िंदगी, उसके जीने की वजह, उसकी शरीक सफ़र, उसकी एलिफ़ है। जिस हालत में भी एलिफ़ की इस तरह से इसके लिए बिलखने पर धीमा सा लबों में मुस्कुराया था और ड्रिप वाला हाथ उठाकर उसके कमर पर रखा था। इसकी हरकत पर जहाँ साकित हुई थी, वहाँ उसके सीने पर ही सर टिकाकर उसकी जानब देखा था। मेरी रोंदो मिसेस, क्या हुआ है कि रो क्यों रही हो? वो इसके बालों में हाथ चलाता नरमी से बोला था। आप ठीक है? वो सहमी हुई इससे पूछ बैठी थी। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने। वो नरमी से उसका पूरा गुलाबी गाल से हिलाता हुआ बोला तो एलिफ ने बगौर उसकी जानब देखा था। आपकी झूठ बोलने की आदत नहीं गई ना? वो इसकी आंखों में देखते हुए सवार करने लगी। वो इसकी बात का महफूम समझकर हंसने लगा था। और मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे? वो इसकी पिछली गर्दन के गिर्द हाथ माइल करके इसे अपने चेहरे पर ज़रा से झुकाया। मैंने कैसी अंदाज में बोला था, यही कि आप बहुत ब्रेव, ताकतवर और मजबूत साहब के मालिक हैं। वो मुंह बनाकर बोलती उसकी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूदगी पर टोन कर गई थी। वो इख्तियार हंसता हुआ अब नरमी से उठकर बैठता, तकिए पर नीम दराज हुआ था। हाँ ये सब हाँ मैं ये सब हूँ, झूठ नहीं था। मगर यकीन करो, कम अज़ कम तुम्हारे मामले में हरगिज़ नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया पर अल्लाह और इसके रसूल के बाद कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे मामले में अर्ज़ाक खानज़ादा ज़्यादा पेशेंस रख ही नहीं सकता। वो खुला का नोटिस नहीं, एक हिसाब शिकन बम था जो अर्ज़ाक खानज़ादा को रूह तक झंझोड़ गया था। मरीज़ इश्क हूँ, इसलिए देख लो, तुम्हारी बेरुखी और नाराज़गी ने बिस्तर से लगा दिया है। वो धीमे लहजे में इसके गिर्द अपनी मोहब्बत के जाल बुनकर इसे अपने वजूद में फांसता, बहुत नामहसूस अंदाज में इसे अपने हिसार में कैद करने लगा था। वो बस जैसे बगैर पलके झपकाए उसकी जानब देख के गई थी। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता था? भला क्या हुआ? इसे अपनी तरफ यूँ टुकटुकी बांधे देखकर वो पूछने लगा तो वो महज़ नफ़े में सर हिला गई थी। कुछ नहीं, देख रही हूँ। वो हनूजी से देखने में मसरूफ़ थी। कितना प्यारा इंसान था वो, शक्ल सूरत और सीरत से भी कितना दिलकश था। इसके साथ कितना मेहरबान था। वो कितना ख्याल रखने वाला था, बिल्कुल ऐसा जैसे कभी इसने अपने लिए किसी को सोचा था। क्या देख रही हो? वो मुस्कुराते हुए पूछ बैठा था। अर्ज़ाक के हाथ इससे बहुत नरमी से अपने करीब महसूस किए थे। आपको? वो इसकी आंखों में देखती बोली और मुस्कुराया था। इसका मतलब मैं ये समझूं कि मुझे पूरी तरह माफ़ी मिल गई है। लहजा संजीदा मगर आंखों में शरारत भरी चमक थी, लेकिन वो कुछ सोच कर संजीदा हुई थी। सुने, वो महज एक ही लफ्ज़ अदा कर पाई थी। सुनाओ। मैं सुन रहा हूँ, मेरी जान। को दिलकशी से मुस्कुराया था। अब आपकी मेरे भाई से कोई नाराज़गी या नफ़रत तो नहीं है ना? वो इसकी आंखों में देखती बेचैनी से पहलू बदलती बोली थी। नहीं, दुश्मनी तो नहीं है, पर हाँ, एक खार ज़रूर बाकी है। वो सोचने के अंदाज़ में आईब्रो झुकाता हुआ बोला तो वह एकदम चौंक गई थी। अब कैसी खार बाकी है? एलिफ के माथे पर बल आए थे। वो दरअसल इतना अरसा बरादर शेर ने मेरी इतनी प्यारी बीवी को मुझसे दूर रखा है और फिर इसने मेरी बीवी से मुझसे ज़्यादा अटेंशन और मोहब्बत हासिल की है। और मैं ये भी जान चुका हूँ कि ये खुला का शोशा भी इसके दिमाग का फतूर था। इसलिए वो कंधे उचकाता हुआ ज़रा सा झुककर इसकी फूली गाल पर अपने लब जमा गया था। इसकी बात पर एलिफ ने सूखा सांस दिया था। तो वो खारबाजी मुझसे रख लेना, इनसे क्यों? वो भी छोटी सी नाक चढ़ाकर इसी के अंदाज में गोया हुई थी।
تم سے تو دھواں قسم کا عشق ہے جانمن، بس وہ براندہ شیر سے ہے جو زہر۔ خبردار آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تلملاتی اسے دمکانے لگی جس پر اسے ٹوٹ کر بھی آیا تھا۔ اگر براندہ شیر نے مجھے کچھ کہا تو ارزاق نے اسے چھیڑا تھا تو یقیناً آپ کی ہی غلطی ہوگی نا، جب بھی وہ کچھ کہیں گے نا۔ ارزاق نے اپنی چلاک کبوتری کی جانب دیکھ کر سرد سی سانس کھینچی تھی۔ واہ بیگم، ویری گڈ، مطلب کچھ بھی، مجھے بلا وجہ کوئی کچھ بھی کہے تو میری غلطی ہوگی، میں کسی کو کچھ کہوں تو تم سے برا کوئی نہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا قسمت پائی ہے میں نے۔ آپ نے ارزاق خانزادہ کی بیوی کے معاملے میں وہ خود ہی دہائی دیتا خود پر افسوس کرنے لگا، مگر اس کے ساتھ یہ بہت نامحسوس انداز میں پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا اسے۔ جب اس کی سانسوں کی گرم حدت بھری تپش ایلف کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی، تب اسے ہوش کیا کہ وہ کس جگہ کس پوزیشن میں ہے۔ تب وہ بری طرح بھکلائی تھی۔ یہ کیا ارزاق، چھوڑے کوئی آ جائے گا، وہ مچھلی۔ آئی ایم سوری ایلف فار ایوری تھنگ، تمہیں رلانے کے لیے، تم پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، لیکن بھروسہ کرو مجھ پر یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں اس وقت تمہاری تکلیف کو نظر انداز کر دیا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ تم کتنی اذیت میں ہو، تم پر کیا گزری۔ تمہارا رد عمل فطری تھا، اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو ایلف، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا۔ دھوکے میں تم بھی تھی اور دھوکے میں بھی تھا، لیکن مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے جو بھی تکلیف تمہیں دی اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ بس تم مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، کبھی دور مت جانا۔ وہ اپنے سلگتے لبوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو مہکاتا، بھاری گمبھیر بھوچل آواز میں کہتا، اس کی سماعتوں میں میٹھا سا رس گھولنے لگا تھا۔ تو ایلف موم بن کر پگھلنے لگی۔ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، غلطی ہم دونوں کی تھی، ہمارا بھروسے کا رشتہ کمزور تھا جس کا فائدہ دشمن نے اٹھایا تھا۔ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہوتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے آپ کی ایک نہ سنی، صرف اپنی کہتی گئی۔ مجھے احساس نہ ہوا کہ جتنا غلط میرے ساتھ ہوا اتنا ہی آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ وہ اس کا پاگل پر اپنے وجود پر چھیلتی آنکھیں زور سے میچتے دھیمے لہجے میں کہہ گئی تھی، تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ نہیں، میں پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہوں۔ تم سے ناراض ہو کر جاؤں گا کہاں، لیکن کچھ حساب کتاب نکلتے ہیں تمہاری طرف، وہ ابھی پوری کرنی ہے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید قریب کر کے اس کی چین کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ وہ مزید بوکھلائی تھی۔ کیسے حساب کتاب؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے، جو تم نے مجھے اتنا تڑپایا ہے اس کا حساب کتاب۔ بایاں ہاتھ کمر پر رکھتے دائیں ہاتھ سے اس کے نچلے لب کو سہلاتا ہوا مدہوشی سے گویا ہوا تھا، تو وہ سٹپٹا گئی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے ارزاق۔ اس کی نگاہوں کو اپنے لبوں پر فوکس کیے دیکھ وہ بوکھلا گئی تھی۔ اپنا ہے ڈارلنگ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اسے مزید قریب کرتا بولا، نہیں پلیز، جو حساب کتاب ہے وہ گھر جا کر پورا کر لیجیے گا نا۔ جب اس نے روحان سے ہوتے لال تمتماتا چہرہ لیا ارزاق سے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم سی معنی خیز چمک در آئی تھی اور اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ مچل گئی تھی۔ وہ تھوڑی دور ہوئی تو اس کے ماتھے پر پیار کرتے ارزاق نے نرمی سے اسے چھوڑا تھا، اپنی بات پر قائم رہنا۔ میری چلاک کبوتری، ابھی معاف کر دیا ہے پر گھر جا کر سزا ملے گی تمہیں۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ ایلف سر تا پیر سرخ ہوتے پوری طرح لرز گئی تھی۔ دیکھ لوں گی میں، وہ جھنجھلائی۔ دیکھنا نہیں، بس محسوس کرنا ہے، معنی خیزی سے کہتا ہوا وہ اسے سر پٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ پھر اس کے اگلی بے باکی پر ایلف نے اسے گورا تھا۔ اب جاؤ، جا کر میری ڈسچارج سلپ بنوا کر لاؤ جانمن، اب مزید ہاسپٹل کے اس بیڈ پر لیٹنا برداشت نہیں ہوگا۔ میں جاؤں؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھی تھی، تو وہ ہنس دیا۔ اچھا مت جاؤ، میرے سامنے رہو، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، آخر کو گھر جا کر مجھے جھیلنا جو ہے۔ وہ پھر پٹری سے اترا تو ایلف نے اسے بری طرح گورا تھا۔ اتنے میں ہی کمرے میں ڈاکٹر اور سسٹر داخل ہوئے اور چند ضروری ہدایات دے کر اسے ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ وہ فریش ہو کر کسل مندی سے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویہ نے اٹھ کر شرٹ پہنی اور بکھرے ہلکے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا دروازہ کھولا تو سامنے اپنی پرنسس کو دیکھ کر اسے باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کے پھولی گالوں کو چوم ڈالا تھا۔ اپنے بابا کی بیئرڈ سے ہوتی گدگدی کی وجہ سے میمل کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کیسی رہی پڑھائی میری پرنسس کی؟ ٹو گڈ ڈیڈی، محمل نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ ٹیچر میڈم نے پھر تو نہیں ڈانٹا؟ زاویہ نے آئی برو چکا کر پوچھا تھا۔ نو ڈیڈی، اس نے نفی میں
सर हिलाया था। डैडी मम्मा कहाँ है? मैंने परेशानी से इधर उधर देखा तो वो वॉशरूम में है, फ्रेश हो रही हैं। कोई ज़रूरी बात थी। जाविर ने इसका मुतफक्कर चेहरा गौर से देखा तो डैडी मम्मा को एक इनवेलप मिला था तो वो रो रही थी। मैमल के कहने पर जाविर ने एक सर्द सी सांस खींची थी। वो क्या है ना प्रिंसेस, तुम्हारी रोंदू मम्मी इस घर में आकर थोड़ी डरपोक हो गई हैं, नहीं तो उनके ढीले स्क्रू थोड़े टाइट करने पड़ेंगे। डोंट वरी प्रिंसेस, आपका डैडी सब ठीक कर देगा। वो मुस्कुरा कर बोला तो महमल की परेशानी भी दूर हो गई थी। ओके राइट, आप जाकर नैनी से बोलो कि बात लें, अच्छे से रेडी हो, तब तक मैं और मम्मी भी रेडी होकर आते हैं, फिर डिनर और आइसक्रीम के लिए बैठ चलते हैं। जाविर ने कहते इसकी छोटी सी नाक चूमी थी। ओह यस, यू आर अ ग्रेट डैडी। महमल ने सर खुशी में अपने डैडी का माथा चूम लिया था और फ़ौरन जाविर की गोद से उतरकर बाहर भागी थी। जाविर मुस्कुरा दिया था मगर फिर फ़ोन की बजती मुसलसल बैल ने इसे अपनी जानब मुतवज्जह किया था। जाविर ने साइड ड्रॉअर से फ़ोन उठाकर देखा तो इस पर ब्लिंक करते नंबर को देखकर पूरे इसरार से मुस्कुराया था। वो जानता था इसे किस चीज़ की परवाह ना करने वाला और इस इग्नोरेंस पर इस नंबर से फ़ोन ज़रूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इस बात का अंदाज़ा इसे अब हुआ था। इसने की नखियों से वाशरूम के बंद दरवाजे की जानब देखा था, तभी वो गीले बालों को टॉवल में लपेटे अब सुर्ख शलवार कमीज़ में अपने नाजुक वजूद होशरुबा सरापा के साथ ज़ावियार खानज़ादा के दिल पर बिजली गिराती वाशरूम से बाहर निकली थी। ज़ावियार को अपनी जानब ही देखते हुए बाकी निगाहों से देखते पाकर एक मरतबा फिर से शफ़क़ के साथ रंगों में नहा गई थी। तब ज़ावियार ने अपने लबों से इसे फ्लाइंग किस देते एक आँख विंक की थी। पहले तो वो भौचका सी इसका लोफर पर मुलाजा करने लगी थी। ज़ावियर कहका लगाकर हंस पड़ा था। ठरकी कहीं के, मुंह में बड़बड़ाती वो वॉशरूम से लाल पीली होती बेड पर पैर पटक कर ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई थी कि वो अभी अभी कुछ देर पहले ही तो इसकी होश ठिकाने लगा चुका था, अब फिर से ऐसी लोफराना हरकतें कर रहा था। ज़ावियर का इसे मंजर से गायब करना ही मकसूद था। तो अपना काम हो जाने पर जाविर खानज़ादा ने इत्मीनान से कॉल यस करके कान को लगाई थी। जब वो जानबूझकर कुछ नहीं बोला तो सामने से हस्बे तबका सबरीना की मकरूह आवाज़ सुनाई दी थी। कैसे हो डियर एक्स? उम्मीद है अब तक आपको मेरे लॉयर की जानब से नोटिस तो मिल ही गया होगा, और ये बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोर्ट बच्चा वहाँ के हवाले करती है। मैं कोर्ट में साबित भी कर दूंगी कि मेरी बच्ची की स्टेप मदर इस पर जुल्म करती है, और यह भी कि वो अपनी सगी माँ के पास ज़्यादा खुश रहेगी। तो अब मैं महमल को आपसे छीन लूँगी, समझे आप? वो अपनी बकवास किए जा रही थी मगर जब गर्म खामोशी का सामना करना पड़ा तो सबरीना को फ़ोन कान से हटाकर चेक करना पड़ा कि आया कॉल जारी भी है कि नहीं। लेकिन जब जावेद की आवाज़ सुनाई दी तो वह लट हुई थी। कम ऑन सबरीना, ये ममता की दुहाई तो मुझे तुम तब दो जब मैं तुम्हें जानता ना हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि चंद माँ की बच्ची को मेरी गोद में फेंक गई थी। खैर, मैं तुम पर अपने अल्फाज वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हें कम अज़ कम मेरी बच्ची में तो कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारा मकसद कुछ और है। तो चलो, इधर उधर की मारने की बजाय टू द पॉइंट बात करते हैं। तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहिए तुम्हें आखिर? तुम ये केस वापस ले लो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम जानती हो मेरी बच्ची मेरी कमज़ोरी है, तो इसे अपने पास रखने को भी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर शर्त मानने को भी तैयार हूँ। ज़ावियर कहकर खामोश हुआ था। सबीना भी कुछ पलों के लिए खामोश सी हो गई थी। इस मगरूर यूनानी देवताओं से वजीह शख्स का ये स्पाई इख्तियार किया हुआ लहजा अंदर तक सुकून दौड़ा गया था। वो अपनी चले चाल की शानदार कामयाबी पर सरशार सी हो गई, जबकि ज़ाविर के लबों पर एक मुतमईन पुरस्रार और ख़तरनाक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। ज़ाविर, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहती हूँ, वापस आपके पास आना चाहती हूँ। हलाला कर लिया है मैंने। आप दोबारा मुझे अपना लें, अपने पास रख लें मुझे, और मेरी कोई डिमांड नहीं होगी। आप बेशक मुझे किसी और घर में रख लेना, मगर मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास रहना चाहती हूँ। सबीना ने इत्मीनान से अपनी मामूली सी डिमांड बताई थी, जबकि अब की बार अपनी चाल की कामयाबी पर ज़ाविर की आंखों में मखसूस कमीने पल वाली चमक आई थी। बग़ैरत औरत जब मैं निकाह में थी तो किसी और की केप बन गई, अब जब किसी और की बीवी हो तो मेरे खेल बनना चाहती हो, यानी लानती ज़लील औरत। अच्छा, ऐसे भी वैसे ना लोग होते हैं, मैंने ना अपनी आँखों देखा है, ऐसे लोग देखे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ना हमारे ही करीब में ना ऐसी औरत मैंने देखी है। वाक़ई में ऐसी दुनिया होती है। इवन कि उसका बेबी होने वाला हो गया था, और अभी उसके ना चंद माँ के बेबी थे, ट्विंस थे उसके, और किसी और के उसका जो हस्बैंड है ना वो आउट ऑफ कंट्री था। इतने की जलालत, इंसान क्यों करता है ऐसा?
اس میں کوئی بندے کو حاصل تو کچھ نہیں ہوتا، ایک حلال چیز آپ پہ مطلب اللہ پاک نے کی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا سوچ کے لوگ کرتے ہیں یہ، انہیں ذرا حیا نہیں آتی۔ خیر، زاویہ کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب اسے بول دے، مگر فی الحال اب لوگوں پر کفر لگائے رکھا تھا کہ اس کا انجام اس نے اسے بھی برا سوچا ہوا تھا۔ اوکے فائن، میں 2 دن تک ملتا ہوں تم سے، تو بیٹھ کر سب فائنل کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے کوئی لیگل نوٹس نہیں ملنا چاہیے، اس نے کہتے فون رکھ دیا۔ ادھر وہ گلیز عورت اپنی ناکام ترین کامیابی پر جشن منا رہی ہوگی۔ زاویہ نے افسوس سے نفے میں سر ہلایا تھا اور اب موبائل اطمینان سے اپنی پاکٹ میں رکھا تھا۔ تبھی وہ نکسک سی تیار ڈریسنگ میں سے نکلی تھی۔ سرخ ہلکا سا کامدار جوڑا کندر بدن کو مزید 4 چاند لگاتے دلکشی بخش کیا تھا۔ ہلکی جیولری کے ساتھ ہلکا میک اپ اور لائٹ ریڈ شیئر لپسٹک، وہ شعلہ جوالا بنی اپنے پاگل کر دینے والے حسن سے بے نیاز ٹھیک اس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے ہوش و سراپے کو دیکھ کر زاویہ خانزادہ کی حالت پھر سے گہر ہونے لگی تھی۔ جب اسے یوں کھڑا دیکھ کر زرمش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے والے انداز میں قریب آ کر اسے ذرا محتاط فاصلے پر رکی تھی۔ آپ ابھی تک کیسے ہی کھڑے ہیں، تیار نہیں ہوئے؟ حد ہے ویسے، ابھی یہ مت کہیے کہ آپ مجھے اور میری بچی کو میسٹر کھا رہے تھے، میں محمل کو لے کر خود ہی چلی جاؤں گی باہر۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب زاویہ نے بہت اچانک اس کی سانسوں پر تسلط قائم کرتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شدت سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ تب زاویہ نے اسے جان بوجھ کر اپنے توازن برقرار نہ رکھا اور اسے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ وہ اس کے سینے پر گری، دل و جان سے بکھلائی تھی۔ اس کی ضرورت بھرے انداز پر دل میں تارے نظر آ چکے تھے۔ زرمش نے بھرپور مزاحمت کی، مگر وہ اسے اپنی گرفت سے بخشنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اسے جیسے خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، یا اس پر اس قدر ٹوٹ کر پیار آتا تھا کہ اسے خود میں مدخم کر لینا چاہتا تھا۔ خود کو پور سیراب کیے بغیر جب زاویہ نے اسے آزادی بخشی تو زرمش کی سانسیں اتھل پتھل ہوتی، سینے میں دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو چکی تھیں۔ وہ اس کی بگڑی حالت پر گہرا مسکرایا تو زرمش نے اس کے سینے پر مکہ مارتے گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ زاویہ آپ، وہ لب بھینچ گئی تھی۔ اس کی بے شرمی کو نام دینے کے لیے لفاظ بھی تو کم پڑ جاتے تھے۔ کیا میں بہت بے شرم ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اگر محمل آ جاتی تو اسے جلا کر اس کے سینے پر چہرہ چھپایا تھا۔ اب تک سانس ہموار نہ ہوئی تھی۔ نہیں آتی، زاویہ خانزادہ فل پروف سیکورٹی کے ساتھ ہی دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے سرشاری بھرے مخمور الفاظ میں اسے مزید خود میں چھپایا تھا۔ میں دشمن ہوں؟ زرمش نے اس کے سینے سے سر نکال دے چھوٹی سی ناک اٹھا کر اس کی گہری چمکدار آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نہیں رگے جاں ہو، تمہیں پا کر تو ہر وقت اس آیت کا ویٹ کرنے کو دل کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس نے جذب کے عالم میں کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب جمائے تھے تو اس کے بے قرار لمس پر بھی لرز اٹھی تھی، مگر سکون سے آ کے منہ تھے۔ اس لمس کو اعزاز بخش کر محسوس کیا تھا۔ اچھا چلے نا، محمل انتظار کر رہی ہوگی، اس کی شرٹ کے بٹنوں سے التجا کی تھی۔ تب زاویہ کو اس کے روحانی شکل دیکھ کر اس پر ترس آیا تھا۔ شاید تبھی اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے سینے سے ایک طرف اتارا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ تم چلو، محمل کی تیاری دیکھو، میں چینج کر کے آتا ہوں، ویسے بھی آج ایک گرینڈ سرپرائز ارینج کر کے رکھا ہے میں نے اپنی جان کے لیے۔ مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ اس بات پر غور کیے بغیر موقع کو غنیمت جانتی اٹھ کر سر پٹ بھاگی تھی، جبکہ اس کی عجلت پر زاویہ کو پھر سے ہنسی آئی تھی۔ اے چڑیل! زاویہ کے طرز مخاطب پر زرمش ٹھڑک کر رکی تھی اور پیچھے مڑ کر اسے غصے سے گھورا تھا۔ سامنے سے اس نے جو اشارہ کیا تھا، پل کو تو شرم و حیا کی شدت سے زرمش اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تھا، جس سے وہ صاف بچتا کہکا لگا کر ڈریسنگ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی اور اس کے بے باک اشارے کے مطابق لبوں کے ارد گرد اپنی پھیلی لپسٹک کو افسوس سے دیکھا تھا، پھر بڑی محنت سے اسے ٹھیک کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے آئی سی یو میں تھا۔ براندے شیر آئی سی یو کے باہر دائیں دیوار سے لگے بڑے لوہے کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے والی بینچ پر ریما اپنے بابو رومان علی کے سینے پر سر رکھے بیٹھے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ تب بھی وہاں پر سسٹر آئی تھی۔ مسٹر دلشیر، سسٹر نے پکارا۔ جی فرمائیے، میں ہوں، بران کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر واجد نے آپ کو اپنے پرائیویٹ کیبن میں بلایا ہے، سسٹر نے کہا تو وہ سر ہلاتا اس کے ہمراہ ہوتا دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیبن میں داخل ہوا، جبکہ سسٹر اسے وہیں چھوڑ کر آئی سی یو میں ایہان کے پاس واپس چلی گئی تھی۔
آئیے مسٹر بران شیر بیٹھے ڈاکٹر، میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا بھائی ٹھیک ہے یا نہیں۔ بران نے گمبھیر سنجیدگی سے کہا تھا، آپ کے بھائی خطرے سے باہر ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ پرسکون ہو کر بیٹھے، ڈاکٹر نے خاص پروفیشنل انداز میں کہا تو اب کی بار بران پرسکون ہو کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ کے بھائی نے وہی اینٹی ڈپریشن ٹیبلیٹس لی ہیں جو کسی بھی طرح ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکہ بے حد وزر صحت ہے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مقدار زیادہ لینے کی وجہ سے ٹیبلیٹ کی ڈرگ نے بی پی ہائی کیا، نروس سسٹم پر اثر انداز ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے۔ ویسے شکر یہ بلیڈنگ ہو گئی، اگر نہ ہوتی تو برین میں بلڈ کلوٹس بن جاتے جس سے جان جانے پر پیشنٹ کے کوما میں جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سر شکر کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بروقت علاج کی وجہ سے ان ٹیبلیٹس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر نے ہان کی فائل میں منہ دیے بران کو پوری ڈیٹیل بتائی تو بران نے سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ لیکن آئندہ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اب آپ کے بھائی یہ ٹیبلیٹ بالکل یوز نہیں کریں گے۔ انہیں کیا ڈپریشن ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، تو ڈپریشن سرے سے ختم ہونی چاہیے، ان کے ارد گرد کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، نہیں تو ان ٹیبلیٹ سے ایک تو ڈرگ ایڈکٹ ہونے کا خدشہ ہے، دوسرا یہ جان کا خطرہ ہوگا جو نقصان آج ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اب بے فکر یہ ڈاکٹر، میں اپنے بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا، اس کے بعد وہ یہ ٹیبلیٹ یوز نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بران نے مسکراتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر سے مصافحہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر رکا، لیکن شاید مقابل کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ پیشنٹ کے ہوش میں آتے ہی انہیں ڈسچارج مل جائے گا، باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ بے فکر رہیے، ڈاکٹر نے خالص پروفیشنل انداز میں تسلی دی تو بران اس بات میں سر ہلاتا کیبن سے باہر نکل آیا تھا۔ تب تک ایہان کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بران کوریڈور میں آیا جہاں وہ سر جھکائے بینچ پر بیٹھی تھی۔ بران شیر کی آہٹ پر ریم نے خوفزدہ ہوتے اپنی آنکھیں اور مٹھیاں بری طرح بھینچ لی تھی، حالانکہ وہ اس پر بڑے بھائیوں کی طرح بہت مہربان تھا، اسے ڈانٹتا بھی کبھی نہیں تھا، مگر پھر یہ اس کی پرسنالٹی کی ہیبت تھی کہ وہ اس سے بے حد خوف کھاتی تھی، مگر پھر اس کے باوجود بھی ہمت جمع کرتے ریم نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ ایہان بالکل ٹھیک ہے، روم میں شفٹ کر دیا ہے، بابا کہاں ہے؟ بران نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ کینٹین تک گئے ہیں، گلے میں پھندا سا اٹکا ہوا تھا، وہ مشکل بول پائی تھی، میرے ساتھ آؤ گڑیا، بران نے کہا تو وہ کب کباتا وجود لیے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ مشینوں کے درمیان بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔ ریم اس کے چہرے کی جانب بےقرار نم نگاہوں سے دیکھی گئی تھی، تب بران نے اسے کشادہ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بیٹھی تو بران اسی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تک کمرے میں ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا شاپر لیے نعمان علی بھی داخل ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ گڑیا، کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ گھر پر نعمان علی کے دوست علی اکبر کا بیٹا آیا تھا۔ بران کی بات پر نعمان علی نے بری طرح ٹھٹک کر ریم کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے آگے بیٹا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ بران نے اس سے نرمی سے پوچھا، تب ریم نے مختصر الفاظ میں کچھ بھی چھپائے بغیر تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا تھا، جس پر بران شیر کے چہرے کی سنجیدہ و سپار تاثرات سے تو کچھ معلوم نہ پڑا تھا کہ وہ غصہ ہے یا نہیں، البتہ نعمان علی کے چہرے پر غصے اور فکر کے سائے سے تھے۔ بران اور نعمان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے درمیان ابھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، وہ آج بھی دونوں ندی کے وہ کنارے بنے ہوئے تھے جو چلتے تو ایک ساتھ ہیں مگر کبھی ایک دوسرے کے نہیں ہوتے، مگر وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے۔ کریم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک کر رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو گڑیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نعمان علی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر لے جائے اور زور زبردستی اسے کچھ کھلا پلا دے۔ تب نعمان علی سے زبردستی باہر لے گیا تھا، جبکہ بران اب ایہان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کے کنورہ لگے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بران نے ایہان کی طبیعت خرابی کی اطلاع اب تک کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ زاویہ کا کہنا تھا کہ آج وہ بہت خوش ہے تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرے گا۔ بران اور زاویہ نے تو انیار اور زرمش کی سرپرائز ملاقات تک کا پلان بنا رکھا تھا، اس لیے بران نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اسپیشل مومنٹس خراب ہوں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس سب کی بھنک تک زاویہ کو پڑ گئی تو وہ اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل چلا آئے گا یا بعد میں پتہ چلنے پر بران کی ہڈیوں کو چومر بنا دے گا۔ بران نے الف کو بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ جانتا تھا وہ ابھی اپنے مسئلے مسائل سلجھا رہی ہوگی۔ رہی بات ضیاء، زہر اور مولک کی تو وہ انہیں صبح اطلاع دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب ایہان نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے ہی بران شیر کو خود پر جھکے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا تھا۔ بران نے اس کی جانب نم شکایتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا ایہان؟ وضاحت دینا پسند کرو گے؟ اس وقت بران کے لہجے میں کتنی کرب اور اذیت تھی جسے محسوس کر کے ایہان نے خود کو پچھتاوا کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے محسوس کیا تھا۔ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایہان نے دھیمے مگر اٹل و پختہ لہجے میں کہتے بران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو بران شیر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔
ابھی کچھ دنوں میں تم اور تمہاری چودرائن پھر سے لڑ پڑو گے اور تم نکل پڑو گے ٹیبلٹس پھانکنے، ہے نا؟ براندے شیر نے دانت پیس کر کہا تو وہ ہلکا سا کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ نہیں، تمام غبار دھل چکا ہے، اب تو صلح صفائی ہونی ہے، اور ویسے بھی اب میں اسے ٹیڑھی کھیر کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، نہ کہ خود کو کوئی نقصان پہنچا کر۔ یقین کریں، ہاں نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے برہان کا ہاتھ ہلکے سے دبایا تھا۔ برہان نے ایک آئیبرو چکائی تھی، تب وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ یقین کریں، مجھے نہیں پتا تھا اتنا افیکٹ ہو جائے گا، مگر میں وعدہ کر چکا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ یہاں نے برہان کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر وعدہ کیا تو برہان نے جھک کر اس کا کشادہ سفید ماتھا چوما تھا۔ ہے کہاں چودرائن؟ یہاں نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو براندے شیر نے ایک سردی سی سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ یقین نہیں آتا میں وہی براندے شیر ہوں جو تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دیا کرتا تھا، اور اب میں ریم کے ساتھ ڈانٹ ٹبر تک نہیں کر پایا۔ یہ مارجن صرف گڑیا کو اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ تمہاری محبت اور کمزوری ہے، نہیں تو تمہیں یہاں اس بیڈ تک پہنچانے والے کے ساتھ جانے کیا کر بیٹھتا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی بھائی، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ جانتا ہوں، تم بھی اپنا غصہ ذرا کنٹرول میں رکھا کرو، نرمی سے پیش آؤ، اسے سپیس دو۔ آج میں نے نعمان علی کے چہرے پر اپنی بچی کو لے کر فکر کی پرچھائیاں دیکھی ہیں، اسے اب اپنا فیصلہ غلط لگنے لگا ہے۔ اسے شاید لگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، تو اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور اپنے اور اس کے بیچ کی تمام غلط فہمیاں دور کر لو، نہیں تو براندے شیر نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ میں ریم کو اندر بھیجتا ہوں، تم بات کرو اس سے، اتنا میں ڈسچارج سلپ بنوا لوں۔ فرحان کہتا کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہان کی نگاہیں کمرے کے داخلی دروازے پر مرکوز ہوئی تھی تو وہ دھیمے قدم اٹھاتی لال ٹماٹر چہرہ اور سرخ روئی سوجی آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ تک آئی تھی، منہ ایسا بنا رکھا تھا جیسے ابھی پھر سے رو دے گی۔ تب بھی ہان نے ذرا سا کھسک کر اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ بیٹھ جاؤ یہاں۔ ہان کے کہنے کی دیر تھی وہ اس کے پہلو میں بیٹھ کر پھر سے سسک پڑی تھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ ہان خاموشی سے اسے دیکھے گیا تھا، وہ بھی تو کچھ نہیں بولی تھی، بس چپ چاپ ڈارک بلو بایا اور سکارف میں بیٹھی اپنے لب کچلتی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتی اپنی آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر نرمی سے اسے اپنے دل کے مقام پر رکھا تو ریم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے میرے بے ہوش ہونے سے قبل تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، میری طبیعت خراب تھی تو میں اچھے سے سن نہیں پایا تھا، میں وہ سب دوبارہ سننا چاہتا ہوں، مجھ سے وہ سب دوبارہ کہو ریم۔ اگر اس نے ہی پہلے لب کشائی کرتے انتہائی نرمی سے کہا اور دانتوں سے لب دبا لیا تھا تو ریم نے اپنے لب بری طرح بھینچ لیے تھے۔ بالکل آپ کہیں گی اور میں تو جیسے بول دوں گی، اس وقت بھی تو کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے بھی تو اتنے آہستہ کہا تھا کہ مجھے کچھ سنائی دیا تھا، اس لیے۔ ریم پہلو بدلتا جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ جانتی ہو مجھے تم سے کب محبت ہوئی ریم؟ تب جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ تمہیں اپنے کچن میں دیکھا تھا، تب جب میں نے تمہیں اپنے واش روم میں دیکھا تھا۔ میں لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا، میں نے عورت ذات پر اس اعتبار اپنے بچپن سے کھو دیا تھا، اس لیے تب پہلے نظر کی محبت ہو جانا اور اسے قبول کر لینا میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلتا چلا گیا۔ وہ جس نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، وہ تمہیں پوری طرح دلچسپی لینے لگا۔ میں قبول نہیں کر رہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی تمہاری جانب نہیں دیکھے، کوئی تمہیں نہیں چھوئے۔ تمہاری جانب مخالف سمت سے آتی ہوئی آواز سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ ان دنوں جانے کیسے مگر ذہن تمہاری طرف اٹریکٹ ہونے لگا تھا۔ تم نہیں جانتی، اس کے منہ سے تمہارا نام اور تعریف سن کر اس کا تمہاری طرف دیکھنا محسوس کر کے میرے دل و جان میں کیسے غبار اٹھتے تھے۔ تب اسے تم سے دور رکھنے کو میں نے وہ سب کیا تھا۔ یحان کہتے پل بھر کو خاموش ہوا تھا۔ میں اپنی انا کے پنجرے میں قید ایک ایسا بزدل پرندہ تھا جو اپنی محبت کو قبول کرنے کی بجائے اسے رسوا کر بیٹھا۔ تب اس دن تم نے سب کے سامنے کہا میں تمہارے پاس تمہارے گھر آتا ہوں۔ تمہاری اس بات کو بھی میں نے چھوٹی انا کی وجہ سے نکار دیا تھا، اور تب مجھے اندازہ ہوا میرے جھوٹ نے تمہارا کس قدر نقصان کیا ہے۔ میری وجہ سے تمہاری عزت خطرے میں پڑ گئی ہے، جس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تم میرے پاس آئی، میرے خالی دامن میں اپنی محبت کی خوشیاں ڈالیں، لیکن مجھ کمزف نے تو اپنا دامن ہی جھاڑ دیا اور تم مجھ سے کوئی بھی سوال کیے بغیر چلی گئی۔ تمہارا جانا ایسا تھا جیسے میرے جسم سے میری روح کھینچ کر ساتھ لے گئی تھی۔ تمہارے نکاح کی خبر مجھ پر قیامت بن کر گزری تھی۔ اگر اس وقت میں تمہارے پاس نہیں آتا تو اس قدر تکلیف میں تھا کہ مر جاتا۔ میں نے یہ قبول کرنے میں بہت دیر کر دی نا کہ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے۔ جانتا ہوں تم مجھ سے بہت بدگمان ہو، ہمارے رشتے میں اعتبار، بھروسے اور اعتماد کا فقدان ہے جو تم مجھ پر اب تک نہیں کر پائی، مگر میں ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں ریم۔
میری گزشتہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دو، جھوٹ ہی صحیح مگر مجھے سب کے سامنے شرط والی بات بول کر اپنی محبت کا تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری عزت سے نفس مجرور کی ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن اب میں تمہارا اعتبار جیتنا چاہتا ہوں، میں ہمارا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم نے بھی مجھ سے ٹوٹ کر میں جانتا ہوں تم نے بھی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کیا ہے، تو میں اسی محبت کی قسم مجھے اپنا اعتبار، بھروسہ، اپنی محبت اپنے وجود پر پوری طرح سونپ کر مجھے مکمل کر دو۔ ادھورا ہوں میں تمہارے بغیر، تم ہو تو مکمل ہوں۔ ریم اس کو سنہری آنکھوں میں دیکھے گئی تھی، وہ سامری کے شر سے الفاظ اس پر اپنا زہر پھونکنے لگے تھے۔ وہ خاموش تھی اور اس کی نگاہوں کے ارتکاز کے نتیجے میں اپنا سر جھکا گئی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی ریم؟ وہ اس کا تیکھا سا لہجہ سننے کو بھی اقرار سا تھا۔ ریم نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا، تب براندے شیر نعمان علی کے ہمراہ ڈسچارج پیپر بنوا کر کمرے میں داخل ہوتا سسٹر آئی اور اس کا کنولا ریموو کر دیا تھا۔ بران اسے سہارا دے کر بیڈ سے اٹھایا تھا اور وہ ریم کے چہرے کی جانب دیکھے گیا تھا، مگر وہ جانے کیوں مگر اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ بران اسے سہارا دے کر باہر لایا تھا۔ دل شیر مینشن میں بران ہی سے سرا دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بران کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھا، جانے کیوں وہ اور نعمان علی گارڈ کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھے۔ ایہان آہستگی سے بیڈ پر بیٹھا، اب کمرے کے داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ بران نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا اور ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ گڑیا نعمان علی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ایہان بران کی بات پر ایہان نے بے یقینی سے بران کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کی آنکھیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ چلی گئی اور آپ نے اسے جانے دیا، اور اس قدر زور سے اپنی مٹھیاں بھیجنے کے بازوؤں کی نسیں لگتا تھا پھٹ پڑیں گی۔ بران نے زبردستی سے بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے اوپر کمفرٹر درست کرنے لگا تھا۔ جب تم ریم سے بات کر رہے تھے تب نعمان علی نے باہر مجھ سے بات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی اور ہمارے بیچ اسٹیٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی یہ کیا تھا؟ لامتناہی اوکے لامتناہی متناہی متناہی گیپ اور فرق ہے۔ گیپ فرق ایک کوئی چیز ہوندی ہے، ایک ہی چیز ہے نا، گیپ اور فرق ہے اوکے۔ جسے اس کی بیٹی کبھی باہر نہیں کر سکتی، وہ کچھ بھی کر لے، اس کے ماتھے سے تمہارے ڈرائیور کی بیٹی ہونے کا ٹیگ نہیں ہٹ سکتا۔ وہ یہ بھول بھی جائے مگر لوگ اسے یہ بات بھولنے نہیں دیں گے، نہ بھولنے دیتے ہیں، اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس لیے نعمان علی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ بران نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا تھا۔ اس نے لہو جھلکاتی آنکھوں سے بران کی جانب دیکھا تھا۔ میری بات عمل سے سن لو ایہان، اور صبر اور برداشت سے کام لو۔ نعمان علی نے کہا ہے کہ ریم کے پیپرز ہوں گے، بس ایک ماہ صبر کرو، وہ پیپر دے لے، اسے سوچنے اور اپنی فیلنگز سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میرے کہنے پر ہی صحیح تم اسے ایک ماہ میں اسپیس دو۔ تمہیں تو خود پر بھی دھیان دینا چاہیے ایہان، خود کو سدھارو، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ تم جانتے ہو وہ حساس ہے، تم اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر کے خود کو اس کے قابل بنانا چاہیے تھا۔ تم بھی اپنی ایگزام پر بھرپور توجہ دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس ایک ماہ کے بعد تم دونوں کو پھر سے ایک کر دوں گا، اور مجھے لگتا ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ مجھے کچھ کرنا پڑے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا ایہان میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جہاں اس وقت کرب اور اذیت کا ایک جہاں بات تھا۔ میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارنا چاہتا بھائی۔ ایک ماہ، اس نے بڑے بیچ سے اپنی اذیت بیان کی تھی۔ گزارنے پڑیں گے ایہان میری خاطر، میرے کہنے پر۔ بران نے اس کے کندھا تھپتھپایا تو اس نے آنکھیں زور سے بھیجتے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ بران نے اسے نیم گرم دودھ کے ساتھ میڈیسن دی تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہاری بھابھی کو دیکھتا ہوں، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ آج میں اور زاویہ اور اس کی بہن سے بھی ملوانے والے ہیں۔ فرحان نے اس کے سر کے اوپر کمبل درست کیا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر دھیمے سے مسکرایا تاکہ بران کو اس کی جانب سے تسلی ہو جائے۔ بران کافی دیر اس کے سراہنے بیٹھا رہا تھا۔ وہ جب دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو گیا تو بران آہستگی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ شاید منہ ہاتھ دھو کر اب کپڑے تبدیل کر کے ڈریسنگ سے نکل رہی تھی۔ بران کو دیکھ کر اس کی جانب لپکی۔ بران کو لگا وہ حقیقت جان کر اس سے نفرت کرے گی، اسے منہ پھیر لے گی، اسے چھوڑنے کی بات کرے گی، اس سے الگ ہونے کہے گی۔ تب وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسے منائے گا تو شاید بران کے دل کو سکون آ جائے گا اور یہ احساس ہوگا کہ توبہ کرنے کی خاطر ایڑیاں رگڑنے سے اس کی گناہ کم ہوئے ہیں۔ مگر اس کے خیالات کے برعکس اس کی سوچ کی مکمل نفی کرتی، وہ اس کے کشادہ سینے میں سمائے بران کو سر تا پیر ششدر کرتے اذیت و درد کی ایک نئی اتھاہ گہرائی میں دھکیل گئی تھی۔ اتھاہ گہرائی میں اوکے اینجل باری اس کے سسکتے کب کپاتے لبوں سے اس کا نام سسکی کی صورت برآمد ہوا تھا۔ اس کے مجرم نے کرب و اذیت کی انتہا سے اپنے لب اور آنکھیں بری طرح بھیج لی تھی۔ فرحان کو لگا اس نازک وجود کی اتنے نزدیکی سے اس کے جسم و جان میں ایک اندیکھی آگ سی جھلس جائے گی۔ تبھی اسے کندھوں سے تھام کر وہ خود سے الگ کر گیا تھا۔
ایحان بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ انیارہ نے معصومیت کی انتہا کرتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرمی سے پوچھا تھا۔ برہان کو اپنے سینے میں وحشت کے ابال سے اٹھتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس کے اتنا بڑا مجرم تھا، وہ کیسے سب کچھ نظر انداز کر کے اس سے سب کچھ یوں انجان بن اور اس سب سے یوں انجان بن سکتی تھی؟ فرحان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تمہارے لیے 2 سرپرائز ہیں۔ فرحان نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر کہا تو انیارہ کی آنکھوں میں حیرت بھری چمک تھی۔ وہ کیا بتائیے نا، انیارہ نے پوچھا۔ تبھی سے وقت برہان کے فون پر ایک میسج بلنک ہوا تھا جو کہ برہان نے دیکھا تھا۔ چلو میرے ساتھ، ایک سرپرائز لاؤنج میں ہے۔ برہان نے اسے لیے کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آیا تھا۔ زاویہ نے انہیں خوب گھمایا پھرایا تھا۔ اس کے بعد ڈنر اور آئس کریم انجوائے کیا تھا۔ اس پورے وقت میں زاویہ نے اپنی بے باک نگاہوں اور ذومعنی گفتگو سے اس کے ناک میں دم کیے رکھا تھا، مگر اس کے باوجود اس شخص کی سنگت اور قربت میں وہ جیسے اپنی پچھلی زندگی کی ہر اذیت بھول گئی تھی۔ تبھی اب خود کو خوش قسمتی کے اعلیٰ ترین درجے پر محسوس کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا جہاں کی خوشیوں کی دولت اس کے دامن میں سمٹ آئی ہے۔ اس شخص نے اس کی مانگ میں قسمت کے ستارے چرا کر بھر دیے تھے۔ اب بھی محمل فرنٹ سیٹ پر اس کی گود میں تقریباً اونگ رہی تھی۔ گاڑی واپسی کے راستے پر گامزن تھی جب زرمش کو کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ زاویہ، اس نے اسے پکارا جو گہری سوچ میں تھا۔ جی میری جان، زاویہ نے اس کی جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ راستہ گھر کی جانب تو نہیں جاتا؟ ہم کہیں اور جا رہے ہیں کیا؟ ہاں، ہم دلشیر مینشن جا رہے ہیں، میرے دوست برہان دلشیر کے گھر۔ زاویہ نے اسے بتایا تو اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے تھے، جنہیں دیکھ کر کم از کم زاویہ نے خوب انجوائے کیا تھا۔ آپ کا وہ دوست مجھے زہر لگتا ہے، زرمش نے منہ بنایا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آپس کی بات ہے، مجھے خود وہ کمینہ زہر لگتا ہے، لیکن کیا کروں، گزارا کر رہا ہوں۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا تھا۔ تو پھر آپ ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں اور مجھے بھی لے کر جا رہے ہیں، جبکہ میں اپنے منہ سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ آدمی مجھے زہر لگتا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ کیونکہ آج کے بعد وہ آدمی تمہیں شاید ہی جیسا لگے گا اور تم اسے بڑے بھائیوں والا مقام خود بخود دینے پر مجبور ہو جاؤ گی، زاویہ نے سسپینس بھرے لہجے میں کہا تو زرمش اس کی جانب دیکھ کے رہ گئی تھی۔ اس آدمی کی شکل میں موجود کٹس بھائیوں والے نہیں ہیں، وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو زاویہ پھر سے کہہ کر لگا کر ہنس پڑا تھا، جبکہ اس کی تمام گوہر افشائیاں وہ برہان اور زرمش دونوں کے ناک میں دم کرنے کی فون میں ریکارڈ کر چکا تھا۔ چلے دیکھتے ہیں میری جان کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں نے دن میں ایک سرپرائز کی بات کی تھی جو کہ تم نے سیریس ہی نہیں لیا۔ ہاں، تو مجھے لگا تھا کہ سرپرائز بھی آپ کے مجھے ایک جال میں پھانسنے کو آج رات کے لیے کوئی لوفرانہ اور ٹرکی بھری سازش ہوگی۔ وہ بھول گئی تھی مگر زاویہ نے وہ بول تو گئی تھی، مگر پھر زاویہ نے جیسے نگاہوں سے اسے دیکھا، پل بھر خود جیسے سرکنداری رنگ میں نہا گئی تھی۔ ویسے بیگم خوب سمجھنے لگی ہوں مجھے، چال میں تو آپ ویسے پھنسی ہیں، اب تو اس مگرمچھ کو آپ کا پوری طرح کھانا باقی ہے، چاہے وہ آج رات یا پھر زاویہ۔ وہ چیخی، زاویہ ہنس دیا تھا۔ زرمش نے اسے گھورا تھا۔ اچھا بتائیں نا کیا سرپرائز تھا؟ وہ تجسس کے ساتھ پوچھ رہی تھی جب گاڑی دلشیر مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تو بیگم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، زاویہ نے کہتے گاڑی پورچ میں روکی تھی۔ وہ اپنے فون پر ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور دوسری طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر محمل کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا جو گاڑی کے بریک لگنے پر جاگ گئی تھی۔ ڈیڈی ہم گھر پہنچ گئے، محمل نے مندی آنکھوں سے پوچھا۔ نو پرنسس، ہم برہان انکل کے گھر آئے ہیں، زاویہ نے کہا تو محمل پرنسس نے بھی برہان کے نام پر کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ زاویہ نے زرمش کا ہاتھ تھاما اور لاؤنج کے اندر بلا جھجک داخل ہوئی تھی۔ زرمش نے لاؤنج میں داخل ہو کر ایک سرسری سی نگاہ چاروں طرف دوڑائی تھی، مگر پھر نگاہ طویل و عریض لاؤنج کے سرے پر بنی دوسری منزل کو جاتی سیڑھیوں پر اس شخص کے پیچھے ایک نقطے پر مرکوز ہوئی تھی۔ انیارہ برہان کا ہاتھ تھام کر لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب نگاہ لاؤنج کے صدر دروازے سے اندر آتے ایک وجود پر آن ٹھہری تھی۔ بے یقینی تھی، وہ حیرت سے پوری آگے کھولے برہان کا ہاتھ چھوڑ کر ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں آگے بڑھی تھی۔ ادھر زاویہ نے زرمش کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ بھی تجسس اور حیرت کا جہاں لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ دونوں بغیر پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کے ٹھیک آمنے سامنے آدھے قدم کے فاصلے پر آن رکی تھی۔ زرمش نے ہاتھ بڑھا کر اور حیرت سے اس مومی وجود کا گلابی پھولا ہوا گال چھوا تھا۔ سامنے کھڑا وجود جیسے اس کا اپنا عکس تھا۔ انیارہ نے حیرت سے بھری آنکھوں سے اپنی گال پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تم میری جڑواں بہن ہو، زرمش کے منہ سے دھیمے الفاظ ادا ہوئے تھے جیسے اسے خود کو باور کروا رہی ہو کہ خواب کی سی کیفیت حقیقت ہے، اٹل حقیقت۔ تب زاویہ زرمش کے قریب آیا تھا اور اسے دھیمے سے اس کی ماں کی تمام حقیقت بیان کر دی تھی کہ کیسے ان کے اپنے باپ کی ہی سے بے وفائی کرتے انہیں گمنامی کے اندھیرے میں واپس دھکیلنا چاہتا، کیسے سلیمان نے اسے
سلیمان نے اپنے مفاد کی خاطر جب انیارہ محض 7 سال کی تھی ان کی ماں کو زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ زاویہ کے ایک لفظ پر زرمش اور انیارہ کی آنکھوں سے تسلسل سے آنسو بہے تھے، خون نے کھنچ ماری تھی، ایک دوسرے کے لیے تڑپے۔ تب زرمش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس بڑی بڑی کائنات میں، دنیا میں ایک ہی تو خون کا رشتہ ملا تھا۔ اس انیارہ کی آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، جس سے اس کے سینے سے لگی کسی سہمی ہوئی بچی کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک ہی کوکھ میں ایک وقت میں جنم لیا تھا، مگر کتنی بد نصیب تھیں جو پیدائش کے چند ماہ بعد ہی الگ الگ کر دی گئی تھی۔ زرمش سے پورے 15 منٹ بڑی تھی، تبھی اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ انیارہ کو لگا جیسے اس کی ماں وجیہہ اس کا چہرہ چوم رہی ہے۔ اسے سامنے کھڑے وجود کے آنچل سے ممتا کی خوشبو آئی تو آنسو میں روانی آنے لگی تھی۔ برہان آگے بڑھا تھا، اسے اس وجود کے آنسو تکلیف دینے لگے تھے۔ تب اس نے انیارہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو کم از کم زرمش کو انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنی بہن سے دور چھڑکتی، اسے انیارہ کے جنب سے ہی ایک عدد جھٹکا ملا تھا جب وہ بے تحاشا روتے ہوئے پیچھے مڑ کر براندے شیر کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ انجل باری، یہ سرپرائز واقعی میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سرپرائز تھا۔ وہ جتنی آنسو بہا رہی تھی اتنی خوبصورتی سے مسکراتی اپنے گلابی پھیکا چہرہ اٹھاتی اسے بولی تو برہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ زرمش کی بھیگی آنکھیں ناگواری کے احساس سے سرخ ہونے لگی تھی۔ انہیں ایسے مت دیکھو میری جان، دونوں میاں بیوی ہیں۔ زاویہ نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جا کر سرگوشی کی۔ زرمش نے جھٹکا کھاتے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تب زاویہ نے انیارہ برہان تک کیسے پہنچی ساری حقیقت سچ سچ زرمش کو بتا دی تھی۔ تو وہ بھی زاویہ کے کندھے سے لگ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ انیارہ نے مڑ کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے۔ رونا بند کرو، اب تو ہر تکلیف دور ہو گئی ہے، اب ہم سب خوشی خوشی رہیں گے نا، انیارہ نے اتنی معصومیت سے کہا تو زرمش روتے ہوئے مسکراتی تھی اور اسے پھر سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس دوران محمل بھی حیرت سے اپنی ماں جیسی ایک اور وجود کو سامنے دیکھ کر حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ زرمش نے زاویہ کی گود سے محمل کو تھام لیا اور تینوں صوفے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگی تھی۔ زاویہ اور برہان نے دونوں بہنوں کو اکیلے چھوڑ دیا تھا اور دونوں اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ زرمش نے اسے محمل سے متعارف کروایا تھا۔ رات زیادہ گہری ہو چکی تھی، تبھی محمل اس کی گود میں پھر سے گہری نیند سو گئی تھی۔ تب زرمش نے انیارہ کو محمل کے بارے میں بھی سب بتا دیا۔ جبکہ اس نے انیارہ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ اب تک انہوں نے کہاں اور کیسی زندگی گزاری تھی۔ کبھی آنسو تھم جاتے تو کبھی ایک دوسرے کے دکھ پر پھر سے بہنے لگتے تھے، جیسے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ آپس میں شیئر کرتی رہی تھی اور پھر وہ دونوں پھر سے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ بس کر دے بیگم، کچھ اگلی ملاقات کے لیے بھی سنبھال رکھیے، زاویہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی نم نگاہوں سمیت مسکراتی تھی۔ زاویہ، میں انیارہ کے پاس رکنا چاہتی ہوں، زرمش نے روحان سے ہوتے کہا تھا۔ صبح برہان نے انیارہ بھابھی کو پہلی فرصت میں ہمارے گھر بھیجے گا، یہ وعدہ کر چکا ہے مجھ سے، زاویہ نے کہا تو زرمش نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زاویہ نے ان سے اجازت چاہی تھی اور آگے بڑھ کر محمل کو گود میں اٹھا کر کندھے سے لگایا تھا۔ زرمش انیارہ سے پھر سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ انیارہ کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئی تھی۔ واقعی زاویہ نے ٹھیک کہا تھا، صورتحال ہی کچھ ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ زرمش اس ناپسندیدہ ترین شخص کو اب عزت دینے کی پابند ہو چکی تھی کہ جس نے اس کی بہن کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب اس کی نگاہوں میں موت پر ہی ٹھہرنا تھا۔ تبھی شرافت سے اسے اللہ حافظ کہا تھا۔ برہان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زرمش کو مزید حیرت ہوئی اور اچھا لگا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے اپنے گھر کے لیے رخصت ہوئے تو برہان واپس اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ وہ آج خوش تھی، بے تحاشا خوش تھی، اتنے برسوں بعد اپنی بہن سے مل کر ایک خونی جیتے جاگتے رشتے کو پا کر اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اب اسے انتظار تھا تو اس بے مہر کا، جس کی حقیقت جاننے کے بعد کہ وہ وہی تھا جس کا خوف اس کے رگوں میں دوڑتا تھا۔ انیارہ کو اپنے احساسات و جذبات میں کوئی جو خالص صرف اس شخص کے لیے تھے، ان میں رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر براندے شیر وہی شخص تھا جس نے اس کی پوری زندگی اندھیروں کی نظر کی تھی، تو براندے شیر وہی شخص تھا جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ان اندھیروں سے جالوں میں کھینچا تھا۔ برہان ہی تو وہ شخص تھا جس نے اسے دوبارہ زندگی دی اور جینا سکھایا تھا، اس کے ڈر و خوف کو دور کر کے اسے اس کی ذات پر اعتبار بخشا تھا، اس کا محافظ بنا، اسے خود اعتمادی بخشی تھی، کوٹے جیسی گندی جگہ سے نکال کر اسے اپنی عزت بنایا تھا۔ تو وہ کیوں نہ اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتی جو چاہے جانے کے قابل تھا۔ اس سے واقعی اب اس کے دردناک ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سلیمان اور اس کوٹے کے ساتھ وہ یہ دردناک واقعہ بھی پوری طرح بھول جانا چاہتی تھی، بلکہ اپنی دانست میں بھول بھی چکی تھی، اس لیے اب شدت سے اس کی منتظر تھی۔ اب تو اس کے گریز کی وجہ بھی جان چکی تھی کہ وہ شاید اس سے شرمندہ ہے اور اب اس حادثے کا سوچ کر اس کے قریب نہیں آ پاتا۔ انیارہ نے سوچا اسے کہے گی کہ وہ اپنے دل میں کوئی گلٹی فیل نہ کرے، وہ اسے دل سے معاف کرتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں محبت کی کلیاں
चटकने लगी थी। वो ड्रेसिंग में थी और सादा सी फिरोजी टी शर्ट ट्राउज़र पहने मुस्कुराती हुई ड्रेसिंग से बाहर निकली थी। मगर इनियारा का बाहर पड़ने वाला अगला कदम इसके कदम से जैसे ज़मीन खींच गया था। इनियारा को लगा दिल शिव मेंशन की चादर इसके सर पर आन गिरी है। इनियारा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई जब इस जालिम शख्स को सद्दोस्पार मगर लाल अंगारा चेहरा और नम आंखें लिए सफरी बैग के हमरा ठीक अपने सामने खड़े पाया था। एंजल बारी भी यकीनी की इंतहा से इनियारा के मुंह से अल्फाज टूट टूट कर अदा हुए थे। वो जोर जोर से नमी में सर हिलाने लगी थी, जबकि वो जालिम इसे देखता आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेने लगा था। इसके हर बढ़ते कदम पर इनियारा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। तब वो भागकर बरामदा तक आई थी और इसे पूरी शिद्दत से इसका गिरबान अपनी मुट्ठी में दबोचा था। मुझे जाना होगा इनियारा, इसने बेताउस लहजे में कहा था। नहीं, वो रेशमा ने बताया था, आप नशे में थे। बहुत जल्द लौटूंगा, सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। आप तो बेकसूर हैं, मैंने माफ़ किया आपको, खुदा के लिए फूट कर रो दी थी। मेरा जाना ज़रूरी है इनियारा, तुम मुझे फ़िलहाल रोक नहीं पाओगी। वही बर्फीला लहजा जिसने इनियारा की रगों में जैसे खून तक मुंजमद कर दिया था। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। वो मजीद बिलक बिलक कर रोई थी, मगर इस पत्थर शख्स पर तो जैसे इसकी सिसकियों का आहों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। सिर्फ एक माँ, मेरी ज़िंदगी अल्लाह निगहबान। आखिरी चंद अल्फाज मुंह से अदा करता वो रुका नहीं था। इसे रोता सिसकता तड़पता बिलखता छोड़कर चला गया था। ज़ैनब ने यकीनी से सहर की जानब देखा था। सोने, आपको मेरे साथ किसी भी किस्म के ज़वाजी ताल्लुक का ड्रामा करने की या खुद को धोखे में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज साफ साफ अल्फाज़ों में बता देती हूँ कि आपके और पापा इलियास साहब के बीच मुझे लेकर कौन सी बात हुई है मुझे नहीं मालूम, मगर हकीकत तो ये है कि मैं एक मामूली किसान की बेटी हूँ जिनका अपना घर तक मेरे बाबा के मरने के बाद मेरे चचा ने छीन लिया था। मेरे इस दुनिया में इस दुनिया में मेरी एक बड़ी बहन के अलावा और कोई नहीं है। मेरी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, इसलिए आप मुझे लेकर कोई तकलीफ़ मत उठाएं। जानती हूँ आप एक गरीब कम पढ़ी लिखी किसान की मामूली बेटी डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए अगर कोई फ़ैसला लेना है तो आप वो ले सकते हैं। इसके अल्फाज नहीं थे, छोटे छोटे दिमागे थे जो जहन की मौतों में गिरे थे। इससे तो पता ही ना चला था वो मासूम नादान सी लड़की कब से इतनी समझदार और बड़ी हो गई थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। शायद नहीं, यकीनन इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई थी। जाने अनजाने इसकी नुस्वानियत और पंदार को ठेस पहुँची थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी लाबाली लड़की को जल्द अज जल्द बड़ा बन, अ, बड़ा बना देती है। सर के अंदर कुछ टूटा था, जिसकी टूटी खिड़कियाँ वो साफ साफ इसकी आंखों में देख सकता था। सहर ने रमी मगर सरअत से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाया था। वो इतनी ही खामोशी से अपने जगह पर कंफर्टर में दुबक कर सो गई थी। ये गहरी रात सहर ने अपनी आंखों में काटी थी कि उसकी वो बातें तब अपने डैड से महज इसके लिए कही थी कि वो इसके मुंह से सच उगलवाना चाहता था। इससे तो मजीद किसी दौलत जायदाद का रत्ती बराबर भी लालच नहीं था, मगर इसे अपने डैड से बड़े गिले शिकवे थे कि वो इसे ऐसे समझते थे। तभी इसको जिज करने को जैन वो सब बोल गया था, मगर नहीं जानता था कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर बैठा है। इसने एक नज़र पास पड़ी, इस घुटरी पर डाली। वो तो इससे अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता था। वो इससे इतना बदगुमान हो चुकी थी। अब इसे अपने रिश्ते की खातिर कुछ ऐसा करना था कि शहर की तमाम गलतफहमियां दूर हो जाए और इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ये सोचते कभी इसकी आंख लगी, इसे पता ना चला था। सुबह जब वो उठा तो इसके पैरों से वो गायब थी। जहन के माथे पर बल आए थे। वो फ्रेश हुए बगैर उसकी तलाश में अपने कमरे से बाहर आया था। सामने ही आबदा बेगम लाउंज में बैठी थी, चेहरा काफ़ी फीका पड़ा हुआ था। मोम, क्या हुआ, खैरियत है ना? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। और सहर कहाँ है? जैन ने इधर उधर देखते पूछा। बहुत बुरा हुआ है जैन, सहर की बड़ी बहन का शोहर बाइक एक्सीडेंट में चल बसा। इसके ससुराल वालों ने इसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया है। दोनों यतीम मस्कीन बच्चियाँ, कोई नहीं है दुनिया पर इनका। तुम्हारे बाबू और सहर इसे लेने गए हैं। मैं 20 बरस की बच्ची है और इतना बड़ा दुख। कुछ तो लोग गिद्धों की तरह बैठे हैं यतीमों और मस्कीनों को नोचने घुसने के लिए घुसटने के लिए सूटने के लिए। वो रोते हुए गहरे गमज़ीदा लहजे में बोली और आखिर में जैन की जनाब चुपते से लहजे में कहा था, मैं किसी से क्या शिकवा करूं? मेरा अपना बेटा ये मस्कीन बच्ची को महज चंद टक्कों की खातिर अपनाना चाहता था और अब हकीकत मालूम होने पर इसे बड़ी दुनिया में बेसहारा दुनिया की ठोकरों की जिद में छोड़ देगा। आपने बेगम के गहरे काटदार लहजे में कहे अल्फाज पर जैन का चेहरा हद तक और जिलत के एहसास से सुरख पड़ गया था। बस करे मोम, आप मुझे ऐसे समझती हैं तो सुने। मैं कब से शहर को अपने दिल से बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। सर ने मुझे बताया कि वो किसान की बेटी है, तो मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया था कि वो मुझे ऐसे समझते थे जो प्रॉपर्टी का लालच दे रहे थे। तो मैंने सिर्फ पापा को जिद करने और उनके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए वो लफ्ज़ बोले थे।
میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی سحر، میری عزت ہے اور مجھے اپنی عزت سنبھالنا بھی آتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے۔ دیر سے تھی لیکن وہ میرے دل میں ایک بہت خاص مقام پا چکی ہے، میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی پرورش پر بھروسہ نہیں رہا، زین نے گہرے دکھ سے کہا۔ یہ الفاظ ادا کیے تھے تب آفتہ بیگم جو پہلے ہی بری بیٹھی تھی، اس کے سینے سے لگ کر روتی تھی۔ زین کے الفاظ سے روح تک میں ایک سکون سا اترا تھا۔ آئی ایم سوری میرے بچہ، مجھے معاف کر دو۔ آفتہ بیگم بلک کر رو پڑی تو وہ بری طرح بکھلا گیا تھا۔ موم پلیز ایسے مت کہیں، بلکہ آپ کو مزید اسٹرانگ بننا پڑے گا کہ اب تو آپ کو ایک روندو نہیں بلکہ دو روندو بہنوں نہیں بلکہ بچیوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ زین نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو آفتہ بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے واقعی مسکراتی تھی۔ ڈیڈ، کم از کم مجھے لے کر جانا چاہیے تھا ان کو، گاؤں کسی نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ زین نے شکوہ کیا تھا، وہ تمہارے چھوڑے گئے شوہر پر تم سے بہت زیادہ ناراض ہے زین، اس لیے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اب اپنے بندے کی جانب سے صفائیاں پیش مت کریں مسز الیاس، تو بہتر ہوگا۔ یہ انہیں کے لیے ایکشن کا ری ایکشن تھا، اور وہ بکواس میری چھوٹی سی بیوی بھی سن کر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو چکی ہے۔ وہ تل ملا کر بولا۔ آفتہ بیگم نے اس کا کان کھینچا تھا۔ اس کو منانا اور سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، انہوں نے کہا تو اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں خود سے لگا لیا تھا۔ ایک ماہ بعد وہ ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو گرے سیال نم بالوں کے ابشار کو کندھے کے ایک جانب ڈال کر پچھلے گلے کی ڈوری وہ مشکل باندھی تھی۔ ریم نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے ہیئر ڈرائر سے بال پوری طرح سکھا لے، مگر ایلف نے فون کر کے اس کے ہاتھ پیر پھلا رکھے تھے، اس لیے وہ نم بال لیے اب ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابھی تو ایگزام سے فری ہوئی تھی، پیپر بہت شاندار ہوئے تھے، وہ اپنی کارکردگی سے خوش تھی۔ یہ مہینہ جتنا پرسکون تھا اتنا ہی بے کل گزرا تھا۔ ایہان نے اسے زور زبردستی کرنے یا زبردستی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی میں ایگزام کے دوران ان کا کئی بار آمنا سامنا بھی ہوا تھا۔ اس نے بہت نارمل سے انداز میں اس کا حال احوال پوچھا تھا، جس سے ریم کے دل میں ایک ہوک سی ضرور اٹھی تھی۔ ان دنوں ریم نے اس کے اندر بے شمار مثبت تبدیلیاں محسوس کی تھی۔ وہ اب بے جا غصہ نہیں کرتا تھا، کافی ڈیسینٹ اور خاموش رہتا تھا، لڑکیوں سے احترام سے بات کرنے لگا تھا۔ ایگزام کے دوران بھی وہ جب اس کا حال احوال پوچھنے اس کے پاس ہوتا، ایلف اور اس کے گروپ نے بھی پھر سے ایہان سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایہان نے سامنے سے کچھ بھی ریئیکٹ کرنے کے بجائے اسے پوری طرح اگنور کیا تھا، اور ریم کو اس میں یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ ریم نے ایگزام سے فری ہو کر سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن آج صبح ہی ایلف کا فون آیا تھا کہ اس کے گھر پر اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ وہ تیار ہو کر باہر جلدی ہی اس کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ہمراہ ان کے گھر آ جائے۔ اس کا یہ والا ڈریس اور جیولری بھی ایلف نے اپنی جانب سے بھیجی تھی، اور اس وقت فیروزی رنگ کے کامدار فریل والی پیروں کو چھوتی فراق میں ملبوس تھی۔ فراق کی پیٹی کوٹ کے نیچے سے سٹیپ بائی سٹیپ پر سٹیپ گھیرے بنے ہوئے تھے، گلے بازو اور سب سے نیچے والے گھیرے پر سلور ڈائمنڈ کا کام تھا۔ اس لباس میں وہ کوئی نازک اندام سانولی رنگت کے ساتھ سنہری اپسرا لگ رہی تھی۔ ان دنوں اپنی صحت پر خاص توجہ دی تھی تو اب سونے جیسی دھمکتی رنگت میں ایک گلابی سی چمک تھی۔ فیروزی فراق میں وہ نازک تراش دیدہ کمر کسی تیر کمان کی طرح کسی کا بھی دل چیرنے کا تیار تھی، جو حسن کو مزید چاند لگا رہی تھی۔ ہلکا سا بیس لگا کر اب اس نے اپنی آنکھوں میں حسب معمول کاجل بھر کر ڈالا تھا، کانوں میں ڈائمنڈ ٹوپس پہن رکھی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی، ریم کو حیرت ہوئی تھی کہ بابا کو تو ایلف کی ہی فون کال پر صبح سے گھر سے غائب تھے، تو اب اس وقت اس کے دروازے پر کون تھا؟ اسے لگا شاید ملازمت ہی۔ اندر آ جائیں آنٹی، اس نے دھیمے سے کہا، اور بغیر مڑے پھر سے شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کی جانب متوجہ ہوئی تھی کہ اچانک دوسرے کان میں ٹوپس پہنتے اپنے ہاتھ اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ ایک مخصوص جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر اس کی سانسوں سے ٹکرائی تو ریم کے ماتھے پر پسینے کے ننھے جگنو جگمگانے لگے تھے۔ السلام علیکم، ایہان دل شیر کی جانب سے کیے گئے بھاری گمبھیر لہجے میں سلام پر ریم کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ زرمش، تم نے میرے ہاتھ پیر پھلا دیے ہیں۔ اس کے جلدی کے شور مچانے پر روحان سی ہو کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تب زرمش نے اسے بری طرح ایک گھری سے نوازا تھا۔ ایک ماہ اسے براندے شیر کا گھر چھوڑ کر زرمش کے گھر میں اس کے لیے اس کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ اب کی بار وہ اس شخص سے اس قدر بری طرح ہرٹ ہوئی تھی کہ اب اپنا آپ سنبھالنا ناممکن لگنے لگا تھا۔ اس دوران زرمش اسے نہیں سنبھالتی تو وہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ وہ اسے ایک ماہ کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر آج جانے کیا ہوا تھا کہ جب سر شام ہی زرمش نے شور مچایا تھا کہ آج میمل کا برتھ ڈے ہے، جو کہ وہ لوگ اپنے فارم ہاؤس میں منائیں گے، کیونکہ برتھ ڈے کی گرینڈ پارٹی فارم ہاؤس میں ہی ارینج کی گئی ہے۔ تبھی وہ میمل اور زاویہ کے ساتھ یہاں فارم ہاؤس آئے تھے، اور اب وہ ایک کمرے میں گھیرے ہوئے
جلدی سے تیار ہونے کا بول رہی تھی۔ سست ککڑی، آخر تم یہ لباس کیوں نہیں پہن رہی؟ زرمش نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ نیارا نے ایک نظر بیڈ پر پہلے اورگینزا جیسے باریک کپڑے کے اس شاپنگ پنک رنگ کے کامدار لہنگے پر سلور کلر کا کام تھا پر ڈالی، اور ایک نظر زرمش پر، کیونکہ آج میمل کی برتھ ڈے ہے، میری بارات یا ولیمہ نہیں ہے جو اتنا فینسی لباس چڑھا کر مذاق بنوں۔ انیارا نے سنجیدگی سے کہا تھا، یار میں نے اور میمل نے بھی ایسا ہی ڈریس پہننا ہے، یہ برتھ ڈے گرل کی ہی فرمائش ہے کہ میں اور اس کی ماسی ایک جیسے لباس پہنے۔ زرمش نے بھی اب کی بار سنجیدگی سے کہا تو وہ ہلکا سا اسی جو تھی نظر آئی تھی۔ زرمش، آج صبح یا دوپہر تک تو میمو یا مطلب محمل یا کسی اور نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ آج اس کی برتھ ڈے ہے، تو اب اچانک کیسے گرینڈ پارٹی ارینج ہو گئی؟ مجھے سچ بتاؤ بات کیا ہے؟ انیارا نے بیڈ سے لباس اٹھاتے ہی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میرے خیال میں اسے سرپرائز کہتے ہیں میری جان، اب جلدی سے ڈریس پہن کر آؤ تاکہ میں تمہیں تیار کروا کر اپنی تیاری بھی کر لوں۔ اگر تیاری سے پہلے مہمان آنا شروع ہو گئے تو تمہارے بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ زرمش نے روحانسی شکل بنا کر کہا تو انیارا اب جلدی سے اپنے لباس واش روم میں لے گئی تھی۔ پیچھے زرمش پورے اصرار سے مسکرائے تھی۔ وہ جب لباس پہن کر نزاکت سے لہنگا سنبھالتے واش روم سے باہر آئے تو اس سیلون والی جو کہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی ایک مرتبہ تو ٹھڑک کر اپنی جگہ پر وہ بھی رکی تھی۔ شاکنگ پنک کلر کے لہنگے میں اس گلابی گڑیا کو کسی بھی قسم کی مصنوعی آرائش کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے دودھیا رنگت پر، اپنے وجود میں گلابی پر اور ہوشربا رعنائیاں لیے کسی کو بھی چاروں خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چست چولی میں وجود کے نشیب و فراز عیاں تھے۔ باریک کپڑے کا گھیرے دار لہنگا زمین کو چھو رہا تھا، اورگینزا کا باریک دوپٹہ وجود کا گداز پر اور رعنائیاں چھپانے میں بری طرح ناکام ثابت ہوا تھا۔ زرمش نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری تھی اور پارلر والی کو جلدی سے ہاتھ چلانے کا بولا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چلائے تھے۔ انیارا کی سخت تائید پر اس نے اسے ہلکا پھلکا سا تیار کیا تھا، سنہرے بال کھول کر انہیں کرل کیا تھا۔ پارلر والی اپنا کام نپٹا کر گئی تو زرمش نے اسے نفیس ترین ہلکا سا ڈائمنڈ کا لاکٹ سیٹ پہنا دیا تھا۔ تم کچھ ہلکا پھلکا کھا لو، محمل بالکل تیار ہے، میں تب تک اپنی تیاری کرتی ہوں۔ زرمش نے ٹیبل پر رکھی سینڈوچ کی ٹرے اس کے سامنے کی تھی اور اجلت بھرے انداز میں باہر نکل گئی تھی۔ نیارا ٹیبل تک آئی تھی اور صوفے پر بیٹھ کر سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ بس ایک ہی کھا پائی تھی اور پھر وقت دیکھا تھا۔ وہ ادھر اکیلی شدید قسم کی بور ہونے لگی تھی اور محمل اور زرمش کے پاس جانے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نیارا کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا، کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا کہ پورے فارم ہاؤس کے مشاہدہ طویل و عریض لاؤنج میں اس وقت ہوکا عالم تھا۔ ہاں، وہ ایک کمرہ، سامنے موجود ایک کمرے کے دروازے سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ انیارا نے سر جھڑکتے اپنے قدم اس روشنی کی جانب بڑھائے تھے۔ جوں کمرے کے قریب جا رہی تھی، تازہ پھولوں کی خوشبو کا ریلا سا سانسوں سے ٹکرا رہا تھا۔ انیارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نئے سرے سے حیران و پریشان تھی۔ کمرے کا تازہ شوکنگ پنک گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے بڑا شاندار طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ حیرت و الجھن کی ملی جلی کیفیت لیے دو چار قدم مزید آگے بڑھے۔ کشادہ ترین کمرہ تین حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک سٹنگ ایریا، دوسرا باریک جالی کے پیچھے جہازی سائز گول بیڈ اور تیسرا حصہ سے ڈریسنگ ٹیبل اور مختلف الماریوں سے مزید تھا۔ وہ اب بھی حیرت و الجھن سے باہر نکلتی کہ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ لاک کرنے کی آواز پر چونکی تھی زرمش یہ وہ کہتی پیچھے پلٹی تھی جب دروازے کے ٹیک لگائے کھڑے شخص کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ انیارا اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہوئی تھی، وقت جیسے اپنی جگہ پر رک سا گیا تھا اور سانسیں سر میں تھمنے لگی تھی۔ وراندے شیر جو کہ بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنی جادو جگا دینے والی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے آنکھوں میں دنیا جہاں کا شوق آباد کیے اپنے رگ و جہاں کو دیوانہ وار ملاحظہ کر رہا تھا، جس کے ماتھے پر اسے دیکھ کر تیوری سے چڑھائی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ میں نے آپ کے بغیر رہنا اور جینا سیکھ لیا ہے، تو برائے مہربانی یہاں سے اور جس کے پاس سے آئے ہیں وہی اسی کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ مجھے اب نہ تو آپ کی شکل دیکھنی ہے اور نہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے نفرت ہے آپ سے، سمجھے آپ؟ انیارا کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہے گئے سخت الفاظ میں براندے شیر نے ایک آئی برو چکا کر اپنے روندو پنک ریبٹ کی جرأت اور ہمت ملحوظہ کی تھی، مگر کچھ کہا نہیں تھا کہ اسے دیکھنے سے فرصت ملتی تو الفاظ کی باری آتی۔ ایک منٹ، میں آپ کو جانے کا کیوں بول رہی ہوں؟ میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اب جب کہ اس کمرے میں اس ماحول سجاوٹ اور زرمش کی سازش کا اصل مقصد سمجھ میں آیا تو جسم و جان
جسم بے جان ہوتا محسوس کرتے وہ خود ہی کمرے سے بھاگنے کے اوپر توڑنے لگی تھی، تبھی تڑک کر کہتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن